ناول میں مورنی تیرے عشق کی، رائٹر نادیہ جہانگیر۔ سفر آسان لگتا ہے دل برباد، تجھ کو یہ سفر آسان لگتا ہے۔ ادھر تو سوچتا تھا اور ادھر آنکھوں سے کوئی خواب چہرہ آن لگتا ہے، مگر خوابوں میں رہنا، خواب جیسی بے حقیقت خوشبوئے صحرا میں رہنا ہے، کناروں سے جو ہو محروم اس دریا میں رہنا ہے۔ دل برباد، ہم نے تو کہا تھا یہ سفر آسان لگتا ہے، مگر آنکھیں بدن سے چھین لیتا ہے۔ میری نظریں بھٹک بھٹک کر کسی شناسا کو ڈھونڈ رہی تھیں، لبوں پر دھیمی دھیمی مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ دل تھا کہ عجب لے میں بس دھڑکے ہی جا رہا تھا، پورے وجود میں سرشاری سی پھیلتی جا رہی تھی۔ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا تھا، میری بے چینی بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ بار بار رسٹ واچ پر نظریں ڈالتی اور پھر بے قراری سے بند دروازے کو دیکھنے لگتی۔ ابھی کچھ ہی پل میں وہ مجھ سے ملنے والا تھا، جس کو میں نے پل پل سوچا تھا، پل پل چاہا تھا، اور آج اس سے ملنا تھا۔ وہ کام جو پہلے میرے لیے ناممکن تھا اب ممکن ہونے جا رہا تھا۔ میں بے چینی سے پہلو پر پہلو بدل رہی تھی۔ لگتا ہے آپ کو آڈیشن کی بہت جلدی ہے، مجھ سے کچھ فاصلے پر بیٹھے حمید شاہ نے شاید میری بے قراری بھانپ لی تھی، اس لیے وہ مسکرا رہے تھے۔ آڈیشن کی نہیں سر، ان سے ملنے کی، جواباً میں بھی مسکرائی تھی اور پھر سے کلائی کی طرف دیکھا۔ صرف 5 منٹ رہ گئے تھے۔ بہت اچھے، یعنی کہ آپ آڈیشن کے لیے نہیں صرف ان سے ملنے آئی ہیں؟ انہوں نے بھویں سکیڑی۔ میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ملنے بھی اور دیکھنے بھی؟ اچھا، تو اصل بے چینی کی بات یہ ہے۔ وہ جیسے گہرے صدمے سے بولے تو میں ہنس دی۔ ویسے مس ربیہ، جیسا آپ کو فون پر پایا ویسے ہی ہیں آپ، نہ جانے انہوں نے کیا سوچ کر یہ کہا تھا، اور میں نے بھی جیسا آپ کے بارے میں سن رکھا تھا آپ بھی ویسے ہی ہیں۔ میں نے جواباً کہا تو وہ برا مان گئے۔ یعنی بہت سخت، کڑیل، دہشت ناک۔ جسٹ اے کڈنگ سر، ہم جانتے ہیں وہ مذاق میں ایسا کہتے ہیں آپ کو۔ میں ہنسنے لگی۔ وہ ایسے ہی تھے، بہت نرم دل والے، بہت محبت کرنے والے، پہلی ہی نظر میں کسی کو یہ احساس نہ ہونے دیتے کہ وہ پہلی بار مل رہے ہیں۔ میں نے پھر بند دروازے کو دیکھا۔ پروگرام ختم ہوئے 2 منٹ ہو چکے تھے، لیکن وہ ابھی تک اندر ہی تھا۔ کمرشل وہی چلا رہے۔ حمید شاہ نے جیسے میری آنکھوں میں رقم سوال کو پڑھ لیا تھا۔ میں خواہ مسکرا دی۔ ایک لڑکی ہم دونوں کا سلام کرتی اسی بند دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ پھر وہ لمحہ بھی آن پہنچا جو میری ساری زندگی پر بھاری تھا، میری مستجاب دعاؤں کا لمحہ، میری خواہشوں کی تکمیل کا لمحہ، میرے خوابوں کے پورے ہونے کا لمحہ۔ وہ دروازہ ذرا سا چرچرایا تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، ہاتھوں پیروں سے پسینہ پھوٹ پڑا، آنکھیں دہلیز پر ٹک سی گئیں۔ لو، وہ آ گیا، حمید شاہ بولے، لیکن مجھے آواز سنائی نہ تھی۔ میری سماعت اس کی قدموں کی چاپ سن رہی تھی۔ بلیک پینٹ اور وائٹ شرٹ پر، پیر بھی بلیک ہی شوز میں مقید تھے۔ اس کے ہاتھوں میں کچھ کاغذوں کا پلندہ تھا جن پر اس نے کچھ کیسٹس اور سیڈیز رکھی ہوئی تھی۔ وہ ہنستا ہوا ہماری جانب ہی آ رہا تھا اور میں بنا پلکیں جھپکے اسے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ ایک پل کے لیے ٹھٹکا، پھر نارمل ہو کر ہمیں دیکھنے لگا۔ میں اس کے احترام میں پہلے ہی کھڑی ہو چکی تھی۔ السلام علیکم، میں نے سرگوشی کے سے انداز میں اسے سلام کیا تو وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ پھر اس کے لبوں پر آپ دھیمی سے مسکراہٹ ٹوٹ گئی۔ اس نے سر کے اشارے سے میرے سلام کا جواب دیا۔ کاشف، پہچانو اسے، بھلا کون ہے یہ؟ حمید شاہ کو نہ جانے کیا سوچی، یہ لڑکی ہیں غالباً۔ اس نے ہاتھوں میں پکڑے سامان کو میز پر پٹخا اور بڑی شائستگی سے جواب دیا۔ او یار، نہیں یار، لڑکی تو ہے، پر یہ بتا یہ کون ہے، اس کا نام کیا ہے؟ حمید شاہ نے مسکراتے ہوئے اسے امتحان میں ڈالنا چاہا۔ میں ابھی تک اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی۔ وہ میری طرف نگاہ کر کے پھر سے مسکرایا تو میرا دل پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگا۔ یہ کس طرح ممکن تھا کہ وہ مجھے نہ جانتا؟ اس کے ریگولر کالر، اس کی ریگولر رائٹر تھی آخر، وہ پہچانتا کیسے نہ؟ میری جھکی آنکھیں اس کے وجیح چہرے کا پھر سے طواف کرنے کے لیے بےتاب ہونے لگیں۔ تو بتاؤ، یقیناً یہ کوئی نئی ڈی جے آئی ہیں۔ اس کی بات سے میرا دل مرجھا کر رہ گیا۔ کوئی نام بھی تو ہوگا۔ حمید شاہ یقیناً ایک مستقل مزاج بندے تھے۔ اب بھلا مجھے کیا پتا نام کیا ہے، نام ان کا ہے یا میرا؟ اب کی بار وہ چڑ گیا۔ بڑی افسوس کی بات ہے کاشف، آن ایئر جاتے ہوئے ہو تو انہی سے بات کرتے ہو۔ حمید شاہ کی بات نے مجھے بھی اندر سے دکھی کر دیا تھا۔ اچھا، یہ میری کالر ہے۔ اب کی بار وہ کچھ نادم سا تھا۔ نہ صرف کالر بلکہ ریگولر رائٹر بھی۔ حمید شاہ نے اس کی معلومات میں اضافہ کیا تو میری اٹھتی پلکیں دوبارہ سے جھک گئی تھیں۔ صدف اقبال، اس نے اپنی ایک ریگولر رائٹر اور کالر کا نام لیا تو مجھے اندر کچھ ٹوٹتا ہوا محسوس ہوا۔ پل پل اس شخص کو سوچا اور چاہا تھا، لیکن وہ تو میرا نام تک نہ لے سکا، اور میرے اندر غبار ہی غبار پھیل گیا رہا تھا۔ میرا چہرہ دھواں ہو رہا تھا۔ عجیب سے دکھ نے مجھے آن گھیرا۔ جتنی محبت میں نے اس شخص سے کی، اس کی آواز سے، اس کی ہنسی سے، شاید ہی کبھی کسی نے کی ہو۔ آپ بھی تو کچھ کہیں۔ براہ راست وہ مجھ سے مخاطب تھا۔ میں بوکھلا گئی۔ اگر آپ آڈیشن ہیں تو چپ تو نہیں رہی؟ مجھے لگا اس کی آواز میں مسکراہٹ تھی، شاید وہ میرے بوکھلا جانے پر ہنسا تھا۔
آپ کو بہت شوق تھا نا مجھے دیکھنے کا، تو آج دیکھ لیا۔ اس کی آواز مجھے بہت قریب سے سنائی تھی۔ آپ تو مجھے جانتا ہوں ربیہ، اب اتنا بھی گیا گزرا نہیں ہوں۔ آپ پہچان گئے؟ میرا دل اچھل کر حلق تک آیا۔ یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے؟ وہ مسکرانے لگا۔ میرا دل جھوم اٹھا تھا۔ میں نے چور نگاہوں سے حمید شاہ کی طرف دیکھا، لیکن وہ وہاں موجود نہ تھے، شاید باہر چلے گئے تھے۔ میں نے ایک گہری سانس لی تو وہ مسکرانے لگا۔ سر کہہ رہے تھے میرا انٹرویو آپ لیں گے۔ انٹرویو کیا؟ سب کچھ تو ہم جانتے ہیں، آپ سمجھے پکی ہیں۔ تھینک یو، آپ یہ دیکھ لیں۔ میں نے اپنی فائل اس کی طرف بڑھائی تو اس نے گہری مسکراہٹ کے ہمراہ وہ پکڑ لی، لیکن کھول کر نہ دیکھی۔ میری آواز بھی؟ ہر دن آپ کا لیٹر پڑھتا ہوں، ہر روز آپ کی میل چیک کرتا ہوں، آپ کی آواز سنتا ہوں، تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ مجھے آپ کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ؟ اس کے لہجے میں ہلکی سے خفگی تھی تو میں شرمندہ سی ہو گئی۔ آپ بے فکر رہیں، میں آپ کو بہت اچھی طرح جانتا ہوں، آپ کے ادا کیے گئے ایک ایک لفظ سے آشنا ہوں۔ اس نے بہت میٹھے سے انداز میں مجھے ہلکی پھلکی ڈانٹ پلائی تو میرا دل سرشار ہوتا چلا گیا، پھر ایک دم سے چونک پڑی۔ میں نے نادم ہو کر سر اٹھا کر اسے دیکھا تو میری ہی طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ خوبصورت آنکھوں میں میرے لیے عزت کے رنگ تھے۔ میں مزید شرمندہ ہو گئی۔ بہت خواہش تھی آپ کو سامنے دیکھنے کی، آج آپ کو دیکھا اور سنا، لیکن پھر بھی ابھی تک یقین کے منزل پر نہیں پہنچی۔ نہ آنکھوں پر یقین ہے اور نہ کانوں پر۔ آتے ہوئے میں نے اس کے پاس رک کر کہا تو وہ دھیما سا مسکرا دیا۔ وہاں سے میرا واپس گھر جانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، نہ جانے کیوں میرا جی چاہ رہا تھا بس اسے دیکھتی رہوں، اسے سنتی رہوں، لیکن میں ایسا نہ کر سکی۔ بھابھی کی کال موصول ہوتی میں نے واپسی کی راہ لی۔ اگلے 2 دن میرے بڑے بیزار اور تھکن زدہ گزرے تھے، کیونکہ ان دنوں میں کاشف کا کوئی پروگرام نہ تھا۔ میں بڑی بےتابی سے FM سے آئی کال کا انتظار کر رہی تھی۔ ٹھیک 4 دن بعد وہاں سے کال آ گئی، مجھے اپوائنٹ کر لیا گیا تھا، میں روز کاشف خان سے مل سکوں گی۔ اسی خیال نے مجھے دھمال ڈالنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کاشف خان کیا تھا میرے لیے؟ میری خوشی، میری محبت، میری چاہت، میری کل کائنات۔ میرا اس کے ساتھ دل کا نہیں، روح کا رشتہ تھا۔ نہ جانے کیسے اسے سنتے سنتے میں محبت کی وادی میں نکل کھڑی ہوئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اس محبت کا انجام کیا ہوگا۔ اتنے سالوں بعد میرے من میں نہ جانے کیا سوچی کہ میں نے بنا سوچے سمجھے وہاں کے پروڈیوسر حمید شاہ کو کال کر دی۔ وہ میرے کال کرنے پر بہت خوش ہوئے تھے۔ جب میں نے اپنی خواہش ظاہر کی تو انہوں نے میرا حوصلہ بڑھایا، انہوں نے مجھے آڈیشن کے لیے بلا لیا اور اب انہوں نے مجھے اپوائنٹ کر لیا۔ اس سے بڑھ کر میرے لیے اور خوشی کی بات کیا ہوگی؟ میں جانتی تھی کاشف کو وائٹ اور نیوی بلو کلر بہت پسند ہے، اس لیے میری پوری وارڈروب انہی 2 رنگوں کے کپڑوں سے بھری ہوئی تھی۔ اب بھی میں وائٹ ٹراؤزر شرٹ میں ملبوس تھی۔ شرٹ کی آستینوں اور گلے پر خوبصورت سیاہ موتی جگمگا رہے تھے۔ شلوار کے پائنچوں اور لمبے سے دوپٹے کے گرد کے کناروں پر بھی سیاہ موتی چمک رہے تھے۔ میں ہلکا پھلکا میک اپ کرتی، ڈیڈی کو اللہ حافظ کہتی، بھابھی سے گلے ملتی، بہت خوشی خوشی گاڑی میں بیٹھ گئی۔ آئیے، خوش آمدید، خوش آمدید۔ مجھے دیکھتے ہی حمید شاہ نے شوخی سے خوش آمدید کہا تو میں مسکراتی ہوئی آگے بڑھ آئی۔ کیسے ہیں سر آپ؟ میں نے مسکراتے ہوئے ان کا حال دریافت کیا تو وہ مسکرا دیے۔ وہ مجھے لے کر ریکارڈنگ روم کی طرف بڑھ گئے۔ ربیہ، تمہاری صلاحیتوں سے میں پہلے ہی واقف ہوں، اس لیے تمہیں ابھی سے ریکارڈنگ کے لیے لے کر آیا ہوں۔ میں نے سوچا کہ پہلے تمہاری آواز میں ایک پیارا سا پرومو آن ایئر جانا چاہیے، لیکن سر ابھی تو میں نے پریکٹس بھی نہیں کی۔ میں ایک دم سے پریشان ہو گئی تھی کیونکہ ابھی مجھے کمرشلز اور پروموز وغیرہ کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ وہ میری پریشانی بھانپ گئی، اس لیے مسکراتے ہوئے انہوں نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا اور خود کمپیوٹر آن کر دیا۔ پھر وہ مجھے سکھانے لگے تو میں بھی پورے دل سے سیکھنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن دل بار بار کاشف خان کی طرف ہمک رہا تھا۔ سر، کاشف خان آ گئے ہیں؟ وہ سوال جو میں کب سے پوچھنے کی ہمت کر رہی تھی اس وقت خود بخود ہی میری زبان پر آ گیا۔ انہوں نے چونک کر مجھے دیکھا اور پھر ہولے سے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیوں؟ ان کے پروگرام تو صرف 7 منٹ باقی رہ گئے ہیں۔ میں نے کلائی کی طرف دیکھ کر ٹائم کا تعین کیا۔ شاید وہ آج نہ آئے، انہوں نے مختصراً کہا۔ کیوں؟ میرے دل کو نہ جانے کیا ہونے لگا تھا۔ انہوں نے میری بات کا کوئی جواب نہ دیا، وہ پوری توجہ سے اسکرین کو دیکھ رہے تھے۔ میں خواہ لب کاٹنے لگی، وہ نہ جانے مجھے کیا کیا بتاتے رہے۔ سر، کاشف خان کیوں نہیں آئے؟ کاشف خان کی جگہ کسی اور نے پروگرام شروع کر دیا تو میرا دل رونے کو چاہنے لگا۔ اسی کے لیے تو میں یہاں آئی تھی، اسے دیکھنے کے لیے ہی تو اتنی بے چین تھی، لیکن وہ نہ آیا۔ میں نہ جانے دل اور آنکھوں کو کیسے سنبھال رہی تھی، پتہ نہیں۔ انہوں نے آپ کو بتایا تو ہوگا؟ میں نے بغور ان کا چہرہ دیکھا۔ آپ چھوڑ دیں انہیں محترمہ، ادھر توجہ دیں، میں خواہ اپنا دماغ خالی کر رہا ہوں۔ انہوں نے خوشگوار لہجے میں مجھے متوجہ کرنا چاہا تھا، میں بے دل سی ہو گئی تھی، اور یہ بے دلی اگلے دن بھی قائم رہی کیونکہ وہ اس سے اگلے دن بھی نہیں آیا تھا۔ مجھے بے چینی ہونے لگی، سب سے ڈھکے چھپے لفظوں میں کاشف کے بارے میں پوچھتی رہی۔ مجھے یہاں آنا ایک دم برا لگنے لگا تھا۔ اگلے 2 دن بھی اسی کے انتظار میں گزر گئے، وہ نہ جانے کہاں چلا گیا تھا۔ میری بے تابی بڑھنے لگی، مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے کہاں ڈھونڈوں۔
سنو، میں نے اپنے سامنے چائے رکھ کر مڑتے ابراہیم پین کو دیکھا تو وہ مڑ کر مجھے دیکھنے لگا۔ کاشف خان کو جانتے ہو؟ انہیں کون نہیں جانتا جی؟ میں نے تمہارا پوچھا۔ تو ظاہر ہے میں بھی جانتا ہوں گا، اس نے دانت نکو سے۔ جانتے ہو تو پھر یہ بھی جانتے ہوگے کہ وہ کیوں نہیں آ رہے؟ میں نے بات آگے بڑھائی تو وہ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگا۔ وہ تو جی حمید شاہ صاحب کو پتہ ہوگا یا فہیم بٹ صاحب کو، لیکن ان دونوں کو نہیں پتہ۔ میں روحانسی ہو گئی۔ پتہ ہوگا جی، حمید صاحب کو تو ضرور پتہ ہوگا۔ وہ تھوڑا آگے آ کر بڑے یقین سے بولا۔ تمہیں کیسے معلوم کہ حمید صاحب کو پتہ ہوگا؟ وہ جی میرے سامنے ہی تو ان دونوں کے درمیان کوئی انبن ہوئی تھی۔ انبن؟ تمہارا مطلب ہے کاشف اور حمید صاحب کے درمیان جھگڑا؟ میں اپنی جگہ ٹھٹک گئی۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ ان دونوں کے درمیان کوئی جھگڑا ہوتا؟ دونوں سگے بھائیوں کی طرح تھے۔ ہاں جی، پر اتنا بڑا بھی نہیں، صرف ایک دوسرے کو گھورتے رہے۔ اس نے بڑے سٹائل سے آنکھیں نکال کر دکھائیں تو مجھے ہنسی آ گئی۔ کیوں؟ کیوں؟ وہ جی آپ کی وجہ سے۔ وہ بڑی تیزی سے بول گیا تو میں اپنی جگہ سے اچھل پڑی۔ کیا؟ نہیں، میں تو جانتا بھی نہیں، مجھے نہیں معلوم۔ مجھے لگا کوئی بات ہے۔ سنو ابراہیم۔ وہ باہر بھاگنے لگا تو میں نے دوبارہ اسے پکارا، لیکن وہ سنے بغیر تیزی سے باہر نکل گیا۔ یا اللہ، کیا ماجرا ہے؟ میں نے اپنا سر ہاتھوں پر گرا لیا۔ میں پہلے سے زیادہ پریشان ہو چکی تھی۔ میں لب کاٹتی بہت دکھی دل سے کاشف خان کے خیال سے نظریں چرانے لگی۔ نہ جانے کہاں کھو گئے ہو کاشف؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے خیالوں کو جھٹلا نہ سکی۔ میں نے بیٹھے بیٹھے نظریں گھما کر دائیں بائیں دیکھا، کوئی بھی پریزنٹر ابھی تک نہیں پہنچا تھا۔ مجھے وہاں بیٹھے بیٹھے خواہ غصہ آنے لگا۔ جی چاہا یہاں موجود ہر چیز کو تہس نہس کر دوں۔ ابھی وہاں سے میرا اٹھنے کا ارادہ ہی تھا کہ دھڑ سے دروازہ کھلا۔ میں گرتے گرتے بچی کیونکہ میں دروازے کے ساتھ ہاتھ رکھے کھڑی تھی۔ اوہ آئی ایم سوری۔ میں نے ابھی پلٹ کر نہیں دیکھا تھا کہ میری سماعتوں سے وہ بھاری لہجہ ٹکرایا۔ میں جھٹکے سے پیچھے مڑی اور ساکت ہو گئی۔ وہ بھی مجھے دیکھ رہا تھا، لیکن میری طرح نہیں۔ پھر اس نے نظروں کا زاویہ بدل لیا۔ وہ دائیں بائیں دیکھنے لگا، لیکن پھر اس نے جب میری طرف نگاہ کی، میں اسی محویت سے اس کا نقش دل میں اتار رہی تھی۔ وہ نچلا لب دانتوں تلے دبا کر ایک طرف کو ہٹ گیا تو میری محویت ٹوٹی۔ مجھے محسوس ہوا کہ میری پلکوں پر آنسوؤں کا وزن بڑھ گیا ہے۔ مجھے خبر ہی نہ ہوئی اور میری آنکھوں سے ٹپ ٹپ کرتا پانی گالوں پر لڑک آیا۔ میرا جی چاہا میں پھوٹ پھوٹ کر رو دوں، لیکن میں ایسا نہ کر سکی۔ بے اختیار دوپٹے کے پلو سے آنکھوں کو رگڑ ڈالا۔ ربیہ آپ نے آج آنے اور جانے۔ مجھے پیچھے سے اس کی آواز سنائی دی۔ میں نے بے اختیار سرنفی میں ہلایا۔ آپ کو جانا ہے، اس نے کہا نہیں بلکہ حکم دیا۔ میں نے بے اختیار اسے مڑ کر دیکھا۔ وہ ہیڈ فون چڑھا رہا تھا۔ اس وقت وہ وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ پہنے ہوئے تھا۔ شرٹ کی آستینیں اس نے اوپر چڑھا رکھی تھیں۔ بائیں کلائی پر خوبصورت کھڑی تھی۔ شرٹ کے اوپر والے دونوں بٹن کھلے ہوئے تھے۔ میں نے نظریں جھکا کر ایک گہری سانس لی اور دوبارہ سے آنکھوں کو صاف کیا۔ ابھی مجھے آن ایئر بات کرنی نہیں آتی۔ آپ کو کس نے کہا؟ اس نے مجھے دیکھے بنا پوچھا تو میں کچھ نہ بولی۔ میں کالز ریسیو کروں گی۔ میری آواز بہت ہلکی تھی۔ ارے بھائی گھبرا کیوں رہی ہیں؟ میں ہوں نا۔ وہ اب بھی مجھے نہیں دیکھ رہا تھا۔ لیکن ارے چھوڑیں، لیکن آپ بیٹھے ادھر، کالز دونوں ہی سن لیں گے۔ وہ مسکرا کر بولا تو میں سرشار سی چیئر کھینچ کر بیٹھ گئی۔ وہ پینل سنبھال چکا تھا۔ میں نے اس کے کہے بغیر ہیڈ فون چڑھا لیا۔ اس نے پروگرام شروع کیا تو حمید شاہ تیزی سے اندر آ گئے۔ وہ آتے ہی مسکرائے۔ ربیہ، تمہیں ابھی آن ایئر جانا ہے۔ شاید وہ مجھے یہی کہنے آئے تھے۔ اسی پل کاشف نے میرا مائک بھی آن کر دیا اور مجھے بولنے کا اشارہ کیا، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہ آیا۔ سر مجھے بولنا نہیں آئے گا، میرا اتنا کہنا تھا کہ کاشف کا کہا چھوٹ گیا۔ حمید صاحب بھی ہنسنے لگے۔ میں نہ سمجھی سے ان دونوں کو دیکھنے لگی۔ وہ بیک گراؤنڈ میوزک چلا کر اپنی ہنسی کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نہ سمجھی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہ آ رہی تھی کہ میں نے کیا کہہ دیا ہے جو وہ اس قدر ہنس رہا ہے۔ پھر وہ ہمدے باری تالا چلا کر میری طرف متوجہ ہوا۔ ربیہ، آپ کا مائک کون تھا؟ اس کے لبوں پر پھر سے مسکراہٹ ابھری اور میں اس کے لبوں میں کہیں کھو سی گئی۔ اس وقت یہ سوچ رہی تھی کہ اس کی مسکراہٹ کتنی پیاری ہے۔ ربیہ، تمہیں کاشف کے ساتھ اس لیے بٹھایا کہ تمہیں بولنے کا موقع قطعی نہیں ملے گا۔ یہ تمہیں بولنے دے گا تو تم بولو گی نا۔ ڈونٹ وری، تم اس کے ساتھ کمبائن کرو، یہ سب سنبھال لے گا۔ حمید شاہ نے جیسے میرا حوصلہ بڑھانا چاہا۔ میں کنفیوز سی ہو گئی۔ ٹیک اٹ ایزی ربیہ، میں ہوں نا۔ وہ مجھے آن ایئر آنے کے لیے کہہ رہا تھا اور میں اس کی آنکھوں میں کہیں کھو سی گئی تھی، کہیں دور، بہت دور۔ مجھے اکیلے آن ایئر جانا تھا، اس لیے مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا تھا۔ ویسے تو آن ایئر اب میں بول لیتی تھی، لیکن پینل سنبھالنا مجھے اکیلے کے بس کے بات نہیں تھی، اس لیے میں پریشان چہرہ لیا حمید شاہ کے روم کی طرف بڑھ گئی۔ کیا بات ہے ربیہ، تمہارا چہرہ 12 کیوں بجا رہا ہے؟ جیسے ہی میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے پوچھ لیا۔ میں بیزار سی ہو گئی۔ سر، مجھے اکیلے آن ایئر جانے سے ڈر لگ رہا ہے۔ چلو دیکھتے ہیں، ڈونٹ وری۔ انہوں نے ہمت بندھائی تو میں خوش ہو گئی، اور جب میرا پروگرام شروع ہوا
کاشف خان میرے ساتھ بیٹھا رہا، میں صرف بولتی رہی اور وہ ہر چیز کو سنبھالتا رہا۔ بہت محبت سے مجھے ٹوکتا، بڑی نرمی سے سمجھاتا، اپنے نرم لہجے میں مجھے سکھاتا، میری غلطی کرنے پر مجھے سمجھاتا چلا گیا۔ اگلے 2-3 دن بھی وہ میری ہیلپ کرتا رہا اور پھر مجھے لگنے لگا کہ اگر اب اس نے میری ہیلپ کرنا چھوڑ دی تو میں بالکل معذور ہو جاؤں گی، کیونکہ میں اس کے بغیر ادھوری تھی۔ دن بدن میں بدلتی جا رہی تھی، بالکل کاشف کی پسند میں ڈھلتی جا رہی تھی، اسی کے رنگ میں رنگتی جا رہی تھی۔ اسے وائٹ کلرز پسند تھا، میں جو بھی نیا سوٹ لیتی اس میں سفید رنگ ضرور ہوتا۔ اسے نیوی بلو اچھا لگتا تھا، میرے لیے بھی اس رنگ کی بہت اہمیت تھی۔ اسے چوڑیاں اچھی لگتی، میں ہمہ وقت چوڑیاں پہنتی تھی۔ وہ چائے کو چھوڑ کر کافی پیتا تھا، میں بھی کافی پینے لگی۔ اسے چکن کی تمام ڈشز پسند تھی، میں بھی چکن استعمال کرنے لگی۔ اسے لمبے بال پسند تھے، میں بھی اپنے بالوں پر توجہ دینے لگی۔ مختصراً اسے جو بھی پسند تھا وہ بڑی تیزی سے میری پسند بنتا جا رہا تھا۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میں اس کے بغیر کچھ بھی نہیں، لیکن برا یہ تھا کہ وہ لا علم تھا، میری بے چینیوں بے تابیوں سے ناواقف تھا۔ وہ انجان تھا میرے عشق سے، میرے اندر سے لاپتہ۔ وہ نہیں جانتا تھا ربیہ عالم اس کے عشق میں کہاں تک پہنچ چکی ہے۔ وہ کچھ بھی تو نہیں جانتا تھا، نہ میری محبت نہ میری چاہت کو۔ اسے میری بے تابیاں بے چینیاں بے قراریاں کچھ بھی تو نظر نہیں آتی تھیں۔ وہ میرے عشق کو بھلا کیسے جانتا، میرے اندر کو کیسے پہچانتا؟ وہ بہت برا تھا، شاید مجھے بھی نہیں جانتا تھا۔ کیسے بتائیں کہ جیون کے کارے زار میں ہم عجیب ہارے ہوئے لوگ ہیں کہ ہر لمحہ شکست ذات کی تصویر میں مقید ہیں۔ اس نے شیشے کے پار سے چونک کر مجھے دیکھا۔ میں پروگرام میں کر رہی تھی اور وہ شیشے کے پار بیٹھا کسی کتاب میں گم تھا۔ اس نے دائیں کان میں ایئر فون لگا رکھا تھا، نہ جانے اس نے ہینڈز فری کھولا ہوا تھا یا مجھے سن رہا تھا۔ میں اس پر سے نظریں ہٹا کر کیو شیٹ کی طرف متوجہ ہوئی، لیکن میں ایسا کر نہ سکی۔ نگاہیں بار بار بھٹک کر اس کے چہرے کا طواف کر رہی تھی۔ گانا ختم ہوا تو میری زبان سے یکدم نکلا، میں نے کب تم سے کچھ چاہا ہے، فقط اس کے کہ تم مجھے چاہو۔ وہ پھر چونکا، لیکن اس بار اس نے میری طرف نہ دیکھا۔ تمام کال لائنز بلنک کر رہی تھی، مجھے مجبوراً اس پر سے دھیان ہٹانا پڑا۔ میں پروگرام ختم کر کے باہر نکلی تو وہ ابھی تک کتاب پر جھکا ہوا تھا۔ آج اس کا پروگرام نہ تھا، لیکن پھر بھی وہ یہاں موجود تھا۔ یہ کافی حیران کن بات تھی۔ اس نے یکدم سر اوپر اٹھایا اور میری طرف دیکھ کر مسکرایا۔ میری دھڑکنیں اتھل پتھل ہو کر رہ گئیں۔ واہ بھئی ربیہ، آپ تو مجھ سے بھی اچھا پروگرام کر لیتی ہیں۔ بائی دا وے، آپ اتنی باتیں لے کر کہاں سے آتی ہیں؟ میں تو حیران رہ گیا۔ آپ تو بات سے بات نکالنے میں ماہر ہیں، ویل ڈن۔ اس نے کلیپنگ کرنا شروع کر دی تو میں سر جھکا گئی۔ میرے تاثرات عجیب سے ہو گئے۔ میں نے آپ کی تعریف کی ہے ربیہ، یہ منہ کیوں بنا لیا؟ شاید وہ چہرے پڑھنا جانتا تھا، لیکن جو آنکھیں نہ پڑھ سکے اسے چہرے پڑھنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اس نے کانوں سے ایئر فونز نکال کر کتاب کے اوپر رکھ دیے۔ آپ نے مجھے سنا؟ نظریں اٹھا کر میں نے بوجھی آواز میں اس سے پوچھا۔ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میری سانس رک سی گئی۔ اوہ، تو پھر بے وجہ تعریف کر کے دل رکھنے کی کیا ضرورت؟ میں مایوسی ہو گئی۔ میں آپ کو سنوں بھی کیسے جب کہ آپ بول بھی نہیں سکتی؟ بالکل بچوں کی طرح وہ معصوم بنا تو میں ہنس دی، وہ بھی مسکرا دیا اور مجھے اس کے مسکراتے لبوں کے آگے ہر چیز دھندلی لگنے لگی۔ بیٹھیں، آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ میں چپ چاپ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ اس نے کتاب بند کر کے میز پر رکھ دی۔ میرا دل دھڑکنا بھول گیا۔ ربیہ، جب لائیو جا رہے ہوتے ہیں تو اتنا بے اختیار نہیں ہوتے۔ میں بری طرح سے چونکی۔ وہ دوسری طرف دیکھ رہا تھا، لیکن کہہ مجھے رہا تھا، اور کیوں کہہ رہا تھا یہ میں نہیں جانتی۔ آپ کافی معنی خیز باتیں کر جاتی ہیں، آپ اس عادت کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں۔ میرے دل کے دھڑکنے کی رفتار تیز ہوئی۔ شاید وہ مجھے آج ٹوکنے ہی آیا تھا، اس لیے مجھے دیکھے بنا سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ جانتے ہیں کہ میں بے خود اور بے اختیار ہو جاتی ہوں، تو یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ایسا کیوں ہو جاتی ہوں۔ میں نے گہری نظروں سے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ کپ ٹیبل پر رکھ کر موبائل اٹھاتا کھڑا ہوا۔ مجھے کوئی کام یاد آ گیا۔ سی یو اگین۔ وہ تیزی سے باہر نکل گیا اور میں بے خود سے اس کے پشت دیکھتی رہی۔ مجھے لگا وہ سب جانتا ہے، لیکن جان بوجھ کر مجھ سے نگاہیں نہیں ملاتا۔ اور جب اگلے دن اس نے مجھ سے کہا، ربیہ، اپنے پروگرام میں میرا ذکر کم کیا کریں، تب مجھے یقین ہو گیا کہ واقعی وہ سب کچھ جانتا ہے۔ میری دیوانگی دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، اور وہ بھی شاید اس دیوانگی سے واقف تھا، اس لیے مجھ سے کترایا سا رہتا تھا۔ اول تو جب میرا پروگرام ہوتا تو وہ آتا ہی نہیں، اور اگر کسی ضروری کام سے آ ہی جاتا تو مجھ سے بنا ملے ہی واپسی کی راہ لیتا، اور اگر میرے بعد اس کا پروگرام ہوتا تو تب تک اندر نہ آتا جب تک میں باہر نہ نکل جاتی۔ کمرشلز وغیرہ ریکارڈ کرنے ہوتے تو مجھ سے روکھے سوکھے لہجے میں بات کر لیتا۔ اس کے ایسے رد عمل سے میرا دل بہت دکھتا تھا، لیکن یہ بات میں اسے نہیں بتا سکتی تھی، اور وہ تھا کہ شناسا ہوتے ہوئے بھی انجان بنا ہوا تھا۔ یہی بات مجھے رلاتی تھی۔ اس کا بیگانہ رویہ مجھے تڑپنے پر مجبور کر رہا تھا۔ کاشف خان، کیوں سزا دے رہے ہو مجھے؟ تمہیں چاہ کر کوئی گناہ تو نہیں کیا؟
اس دن میں نے اس کے پروگرام میں کال کی تو اپنا نام بتائے بغیر میں نے صرف اتنا کہا، اتنی بے رخی اچھی نہیں، اور اس نے لائن کاٹ دی۔ مجھے دکھ ہوا، پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ میں نہیں جانتی تھی اس نے میری کال آن ایئر لی تھی یا نہیں، لیکن اتنا ضرور جانتی تھی کہ اس نے بیک گراؤنڈ میوزک مسلسل 2 منٹ لگائے رکھی تھی، اور وہ اگلے 10 منٹ تک بولا بھی نہیں۔ وہ اگلے روز سامنے آیا تو پہلے سے زیادہ کھلا کھلا لگا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرایا تو میں چونک گئی۔ ارے ربیہ صاحبہ، آپ تو عید کا چاند ہو گئی، نظر ہی نہیں آتی۔ کل تو آپ کا پروگرام تھا ہی نہیں، پرسوں بھی آپ کہیں نظر نہیں آئیں، کہیں اور مصروفیات تو نہیں ڈھونڈ لی آپ نے؟ وہ بڑی خوش دلی سے مجھ سے مخاطب تھا، میں اندازہ نہ کر پائی کہ وہ اس قدر چہک کیوں رہا ہے۔ تو کیا کل یہ میری آواز بھی نہ پہچان سکا؟ میرا دل مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں گرتا چلا گیا۔ اگر میں اب آپ کو کال کروں تو کیا آپ میری آواز پہچان لیں گے؟ جانیں یہ سوال میں نے کیوں کیا تھا؟ ہاں یا شاید نہیں، اب آپ کو ایسے سن لیا، اس لیے اب فون پر آپ کی آواز پہچاننے میں کافی دقت ہوگی۔ چلیں کبھی کر کے دیکھیے گا، پہچاننے کی کوشش کروں گا۔ اس نے سپ لیتے ہوئے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا تو میرے دماغ کی تنابیں کسی نے زور سے کھینچ دی۔ آپ جھوٹے ہیں یا واقعی معصوم؟ اندر سے کرچی کرچی ہو کر میں چلائی تو وہ بوکھلا کر مجھے دیکھنے لگا۔ یقین کریں ربیہ، میں کچھ سمجھ نہیں پا رہا، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ سمجھیں گے بھی نہیں۔ میں روتے ہوئے وہاں سے باہر نکل آئی اور وہ مجھے دیکھتا رہا۔ میں نے دروازے میں استادہ حمید شاہ کو دیکھا، وہ تعصب سے مجھے دیکھ رہے تھے اور میرے آنسو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ لیکن اس کے بعد ہوا کیا؟ پہلے سے زیادہ انجان بن گیا، باخبر ہوتے ہوئے بھی بے خبر رہنے لگا۔ شگفتہ اور نرم لہجے میں کافی سختی آ گئی تھی، مجھے دیکھتے اس کا برا سا منہ بن جاتا، مجھ سے یوں بات کرتا جیسے ناواقف ہو، مجھے جانتا ہی نہ ہو۔ وہ کوریڈور میں بیٹھا تھا جب میں اس کے پاس چلی گئی۔ کاشف جی، ناراض ہیں مجھ سے؟ ہاں، اس نے فوراً سے بیشتر کہا تو میں بھونج کی رہ گئی۔ آپ تو ہمیں دوست کہتے تھے۔ میری آواز میں ہلکی سی لرزش در آئی تھی۔ وہ تو اب بھی کہتا ہوں۔ وہ ابھی تک سر جھکائے ہوئے تھا۔ تو پھر ناراض کیوں؟ میرے روندے ہوئے لہجے پر وہ سر اٹھا کر مجھے دیکھنے لگا۔ پتہ نہیں آپ مجھے کیا سمجھتی ہیں، وہ ابھی تک مجھے ہی دیکھ رہا تھا اور میں اس کی آنکھوں کو۔ کیا تم واقعی معصوم ہو؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوچا۔ آئی ایم سوری، اس دن نہ جانے مجھے کیا ہو گیا تھا، کسی اور کا غصہ آپ پر نکالنے لگی۔ چاہنے کے باوجود اس کی آنکھوں پر سے میں نظریں نہ ہٹا پا رہی تھی۔ کیا واقعی؟ وہ چہکا تو میری آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ بائی گاڈ، آپ نے تو مجھے ڈرا کر رکھ دیا تھا۔ نہ جانے کیا کیا کہہ رہی تھیں آپ مجھے اس وقت، شک ہو گیا تھا کہ آپ کسی اور کا غصہ مجھ پر انڈیل رہی ہیں۔ اٹھ کھڑا ہوا۔ ہاں واقعی، میں بھی بس پاگل ہیں بہت، ہے نا؟ اس نے میری بات اچکی تو میرے آنسو نکل آئے۔ واقعی پاگل ہوں بہت۔ جی چاہا اس کے مضبوط ہاتھوں پر سر گرا کر رونے لگوں، اتنا روؤں، اتنے آنسو بہاؤں کہ وہ کبھی میرے آنسوؤں میں ڈوب جائے۔ لیکن میں نے ہاتھوں کے پشت سے دونوں آنکھوں کو رگڑ ڈالا تھا، وہ مجھے ہی دیکھ رہا تھا۔ ربیہ، ایک بات کہوں؟ میں سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ آپ کی یہ شدت پسندی اچھی نہیں ہے۔ اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ کس معاملے میں؟ میرا دل دھڑکا۔ معاملے کا تو مجھے پتہ نہیں، لیکن آپ کی اضطراب سے بھری آنکھیں، مضطرب آنسو، بے چین نگاہیں عجیب داستان سناتے ہیں۔ آپ اپنے آنسوؤں پر قابو رکھنا سیکھیں۔ اپنی آنکھوں میں اضطرابیت اچھی آپ کو بھی نہ لگتی ہوگی، خوش رہنا سیکھیں گی تو یہ اضطراب بھی نہ رہے گا۔ آپ خوش رہا کریں۔ اس نے بہت نرم لہجے میں میرے اندر کی کیفیت میرے سامنے بیان کی تو میں دکھ سے اسے دیکھنے لگی۔ ربیہ، آپ اچھی ہیں، آپ کا دل آپ سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ آپ میری دوست ہیں، اس لیے میں آپ کو مخلص مشورہ یہی دوں گا، جو آپ کا نصیب نہیں اسے نصیب بنانے کے لیے ناکام خوابوں کے محل نہ بنائیں۔ آج نہ صحیح، کل یہ چکنا چور ضرور ہو جائیں گے۔ اور مجھے اس بات کا تو دکھ تھا، میں اس کی آنکھیں نہیں پڑھ سکتی تھی۔ اب وہ مجھے دیکھ کر بھاگتا نہیں تھا، مجھ سے روڈ لہجے میں بات نہیں کرتا تھا، بالکل پہلے کی طرح جب میں اس کی صرف لسنر ہوتی تھی۔ بہت نرمی سے، بہت اپنائیت سے بات کرتا تھا۔ پہلے جو اس کے اندر تھوڑی بہت سختی در آئی تھی، اب اس کا دور دور تک نشان نہیں تھا۔ بہت اپنائیت سے میرے کمرشلز بھی تیار کرتا اور کمبائن شوز کرنے کو بھی بہانے نہ بناتا۔ جب مجھے محسوس ہوتا کہ وہ مجھ سمیت سب کے ساتھ ایک سا رویہ رکھتا ہے، سب سے ہٹ کر وہ مجھ پر کوئی خاص توجہ نہیں دیتا، تو مجھے نہایت افسوس ہوتا۔ وہ بہت ظالم تھا، مجھے اندر تک زخمی کر کے میرے اندر کے درد سے انجان تھا۔ مجھے سخت بخار ہو گیا تھا، میں 3 دن تک ریڈیو اسٹیشن نہ جا سکی، سارا دن روتی رہتی، کسی کو کچھ نہ بتاتی۔ بھائی، بھابھی، ڈیڈی تینوں ہی بہت پریشان تھے، لیکن میں خود پریشان تھی۔ ان کی پریشانی کا خیال کیسے کرتی؟ بھابھی میری حالت سے گھبرا گئی تھی، اس لیے رات میرے کمرے میں چلی آئیں۔ میں بہت رو رہی تھی۔ تمہیں ہو کیا گیا ربیہ، کیوں اس طرح بیہیو کر رہی ہو؟ میں ان کی گود میں سر رکھ کر رونے لگی۔ میری جان، رو کیوں رہی ہو؟ دیکھا تمہیں تمہارے بھائی اور ڈیڈی کس قدر پریشان ہو چکے ہیں تمہاری وجہ سے، آخر کوئی تو وجہ ہوگی۔ وہ میرے بال سہلاتے ہوئے مجھے چپ کرانے لگیں، لیکن میں کیا کرتی؟ میرا دکھ سب پر بھاری تھا، بس روتی رہی۔ نہیں جینا چاہتی میں اس کے بغیر، مر جانا چاہتی ہوں۔ میں پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی اور وہ ٹھٹک گئی۔ کاشف کی بات کر رہی ہو؟ ہاں، وہ میری محبت سے انکاری ہیں۔ بھابھی آپ بتائیں، کہاں میری محبت میں کھوٹ ہے؟
کہاں میری محبت میں کمی رہ گئی ہے جو میرے سچے جذبوں کی تپش اس تک نہ پہنچ سکی؟ میں اٹھ کر بیٹھ چکی تھی اور اب ان کا ہاتھ پکڑ کر پوچھ رہی تھی، میری جان اس طرح کیوں روتی ہو؟ میں سب جانتی ہوں، تمہارے جذبوں میں کہیں کوئی کھوٹ نہیں ہے۔ اگر وہ تمہارے لیے بہتر ہے تو رب العزت تمہیں وہ ضرور دے گا۔ بھابھی وہ جانتا ہے، وہ جان بوجھ کر انجان بنتا ہے۔ میرے آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ اگر وہ جان بوجھ کر انجان بنتا ہے تو کیا پتہ وہی تمہارے حق میں بہتر ہو۔ وہ مجھے تھپکنے لگی۔ میری بہن، اگر وہ تم سے نا واقف ہے، تمہاری نظروں کو پہچانتا ہے، تمہارے جذبوں تک اس کی رسائی ہے، تو یقیناً کوئی بات ہے جس کی وجہ سے وہ تمہیں کوئی امید نہیں دلا رہا، تمہاری آنکھوں میں یقین نہیں سونپ رہا، تمہیں انتظار کا نہیں کہہ رہا۔ ورنہ لڑکے تو تھالی کا بینگن ہوتے ہیں، جدھر چاہیں لڑک جائیں، لیکن وہ لڑکا ایسا نہیں ہے۔ کوئی بات ہے ضرور جو وہ تمہاری حوصلہ افزائی نہیں کر رہا۔ بھابھی معاملہ فہم تھی، عقل مند تھی، اس لیے تو وہ ہر اونچ نیچ سے واقف تھی۔ مسجد میں اذان ہو رہی تھی اور کوئی میرے اندر چلانے لگا۔ میں نے ہمیشہ کی طرح اذان کی آواز سن کر کسل مندی سے کروٹ نہیں لی، آہستہ سے اٹھی، وضو کیا اور جائے نماز اٹھا کر اس سے رجوع کر لیا جو ہماری آواز سنتا ہے۔ صبح ہی صبح فہیم بٹ کی کال موصول ہوئی تھی کہ گڈ مارننگ کو پریزنٹ کرنے والے ڈی جے کی طبیعت ناساز ہے، اس لیے یہ پروگرام مجھے پیش کرنا ہے۔ مجھے بھی کتنے دن ہو گئے تھے ریڈیو اسٹیشن نہیں گئی تھی، اس لیے بنا اعتراض کیے فوراً مان گئی۔ باہر آئی تو ہلکی ہلکی بوندا باندی جا رہی تھی اور پورچ میں میری گاڑی ابھی موجود نہ تھی۔ بھابھی، میری گاڑی؟ وہ تو وہیں ہے جہاں اسے ہونا چاہیے۔ کون لے کر گیا تھا؟ تمہارے بھائی۔ آپ کی بات مان کر اب اسے بیچنا ہی پڑے گا، بہت تنگ کرنے لگی ہے۔ ہاں، اب تو تمہارے بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ وہ تمہیں دوسری لے دیں گے۔ ناشتہ کرنے کے بعد بیگ اٹھاتی میں سڑک پر نکل آئی، وہاں کسی گاڑی اور رکشے کا نام و نشان تک نہ تھا۔ بوندا باندی نے بارش کی صورت اختیار کر لی تھی۔ میں کوفت میں مبتلا ہو گئی، چند قدم چلی تھی کہ میرے سامنے سفید گاڑی آ کر رکی۔ میں نے گاڑی میں بیٹھے شخص کو دیکھنا چاہا اور اپنی طرف دیکھتے شخص پر نظر پڑتے ہی دل تھام کر رہ گئی۔ وہ مسکراتے ہوئے سر گاڑی سے باہر نکالے ہوئے تھا۔ مس ربیہ، شاید وہ سمجھا تھا کہ میں نے اسے پہچانا نہیں، اسی لیے اس نے مجھے پکارا بھی۔ السلام علیکم۔ میں گاڑی کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ اس نے سلام کا جواب دے کر فرنٹ ڈور کھول دیا۔ نہیں تھینکس، میں یہیں سے کوئی رکشہ لے لوں گی۔ کیسی باتیں کرتی ہیں ربیہ، آئیں۔ اب انکار کرنا مجھے خود بھی اچھا نہ لگا، اس لیے دوسری طرف سے ہو کر اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ گاڑی میں کلون کی خوبصورت مہک پھیلی ہوئی تھی، اس مہک نے پہلے ہی لمحے میں مجھے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آپ آج صبح صبح کیوں جا رہی ہیں؟ میرے بیٹھتے ہی اس نے گاڑی چلا دی تھی۔ وہ فیصل بھائی کی طبیعت آج ٹھیک نہیں تھی، اس لیے سر فہیم نے مجھے بلایا۔ وہ گردن موڑ کر مجھے دیکھنے لگا۔ میں اسے دیکھتی دوبارہ چہرے کا رخ موڑ گئی۔ آج کافی سردی ہے۔ ہاں، بارش کی وجہ سے، لیکن آپ کو شاید کچھ زیادہ ہی لگ رہی ہے۔ وہ ہنسنے لگا اور میرے ارد گرد جیسے پھولوں نے آنکھیں کھولنا شروع کر دیں۔ مجھے نہیں، میری مامی اماں کو۔ وہی مجھے الا بلا پہنا دیتی ہیں۔ یعنی آپ کو اپنی پرواہ نہیں؟ اپنی پرواہ کروں کیسے؟ مامی پرواہ کرنا چھوڑیں تب نا۔ اب یہی دیکھ لیں، میں سویٹر پہن کر اچھا بھلا لگ رہا تھا کہ گھر والوں کو نہ جانے کیا سوچی۔ مامی کوٹ اٹھا کر لے آئیں، ماموں نے زبردستی شال بھی کندھوں پر ڈال دی۔ میرے بیٹھنے سے قبل ہی گاڑی میں ہیٹر بھی آن کر دیا۔ ابھی تو وہ ہاتھوں کو قید کرنے کا بھی سوچ رہے تھے، لیکن میں بھاگ آیا۔ وہ ایک بار پھر ہنسا تھا۔ میں غور سے اسے دیکھنے لگی۔ لیکن شاید ربیہ، آپ کو اتنی سردی محسوس نہیں ہوتی، اسی لیے تو صبح صبح بھیگ رہی تھی۔ اس کے احساس دلانے پر مجھے محسوس ہوا کہ میں واقعی بھیگ رہی تھی، اس لیے اب ہولے ہولے کام بھی رہی تھی، لیکن نہ جانے کیوں میں پہلے یہ محسوس نہ کر سکی۔ ربیہ، سردی واقعی شاید ہے، آپ محسوس کریں یا نہ کریں۔ اس نے شاید میرے دل کی بات پڑھ لی تھی۔ ہاں ہے تو شدید، میں نے سر جھکا کر اعتراف کیا۔ تو پھر آپ بھی میری طرح خوب بندوبست کر کے آتی۔ اس کے لہجے میں ہلکی سی شوخی تھی، شاید تب مجھے محسوس نہیں ہوئی تھی۔ اب تو محسوس ہو رہی ہے نا؟ اس نے شرارتاً مجھے دیکھا۔ ہاں، اب تو ہونی ہی تھی۔ چند لمحوں بعد میرے کندھے سے اس کا کندھا ٹکرایا اور جب میں نے نظریں پھیر کر دیکھا تو اپنی جگہ ساکت رہ گئی۔ تھوڑی سردی کم ہو گئی۔ وہ مجھے شال اڑا کر مسکرایا۔ اپنی کیفیت میں خود بھی سمجھ نہ سکی اور جب ہوش آیا تو میرے تاثرات بدلنے لگے۔ وہ شریر انداز میں دریافت کیا، کیوں؟ میں سمجھا آپ سونے کی تیاری کر رہی ہیں۔ وہ ہنسنے لگا تو میری آنکھیں میں سمندر ٹھاٹھے مارنے لگا۔ آپ اپنی ماں کو مامی اماں کیوں کہتے ہیں؟ میں نے چہکتے ہوئے چپکے سے دوپٹے کے پلو سے آنکھوں کو صاف کیا اور بات بڑھانی چاہی۔ وہ میری مامی ہے۔ اور آپ کی سگی ماں؟ میرے پیرنٹس کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ اوہ، آئی ایم سوری۔ گاڑی میں ایک دم خاموشی چھا گئی، نہ اس نے کوئی بات کی اور نہ میں بولی۔ ربیہ، آپ کی والدہ ہیں؟ ڈیڈی ہیں، لیکن والدہ کے معاملے میں بھی آپ ہی کی طرح ہوں۔ میری آواز رند کی، جواباً اس نے افسوس کیا تو میں ہولے سے مسکرا دی۔ کوئی بات نہیں، آپ کو مامی مل گئی اور مجھے بھابھی۔ پھر وہ دونوں کے درمیان گہری خاموشی نے باہیں پھیلائیں۔ آپ اس وقت کہاں جا رہے تھے؟ کچھ دیر بعد وہ دونوں یاسیت سے باہر نکل آئے۔ آفس؟ آپ آفس پہ جاتے ہیں؟ وہ حیران ہوئی۔ آپ کا کیا مطلب ہے؟ کیا میں آوارہ گردی کرتا رہتا ہوں؟ اس کے مسکرانے پر میں بھی مسکرا دی۔ ہر وقت آپ کو ریڈیو اسٹیشن پر دیکھتی رہتی ہوں، اس لیے میں سمجھی کہ آپ صرف شاید ریڈیو پر ہی کام کرتے ہیں۔ میں افسوس سے اسے دیکھنے لگی۔
آپ مجھے اچھی طرح نہیں جانتی، شاید پوری زندگی آپ کو جان بھی نہ سکوں۔ میں بڑبڑائی، وہ لب کھینچ گیا۔ وہ جا رہا ہے۔ حمید شاہ نے بم پھوڑا۔ میرے ہاتھوں میں موجود کیسٹس ایک ایک کر کے نیچے گرتی چلی گئیں۔ میرا وجود بے حس و حرکت اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ لیکن ابھی نہیں، اگلے ماہ۔ وہ شاید میری کیفیت سمجھ رہے تھے، اسی لیے انہوں نے تیزی سے مجھے حوصلہ بھی دینا چاہا۔ میرا حوصلہ کیا بند تھا، سب کچھ ٹوٹتا بکھرتا نظر آیا تھا۔ خیر کوئی بات نہیں، تھوڑے ہی عرصے کے لیے جا رہا ہے، کہہ رہا تھا میری شادی پر ضرور آئے گا۔ وہ جیسے بہت ہلکے پھلکے انداز میں مجھے بتا رہے تھے اور میرے دل کو کوئی آری سے کاٹنے لگا۔ وہ ڈنمارک جا رہا تھا، مجھے کوئی آس دلائے بغیر، میری محبت کو مانے بغیر۔ وہ چپ چاپ جا رہا تھا۔ میں اس کی یہ بے تنائی برداشت نہ کر سکی۔ 15-20 دن بستر پر پڑی رہی، نہ کمرے سے باہر نکلی اور نہ گھر سے۔ ڈاکٹرز نے مجھے 4 ہفتے بیڈ ریسٹ بتایا تھا۔ سر میں ہوا وقت درد کی سخت ٹیسیں اٹھتی رہتی تھیں۔ گھر میں عجب سی خاموشی اور ویرانی پھیل گئی تھی۔ ڈیڈی، بھائی، بھابھی بہت پریشان رہتے، مجھے خوش رکھنے کی پوری کوشش کرتے، لیکن سب بے سود تھا۔ بھابھی مجھے سمجھا کر تھک چکی تھیں، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شبنم کے قطرے پھولوں اور گھاس کے علاوہ میرے چہرے کو بھی نم کر رہے تھے۔ میرا یہاں سے اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ ربیہ، کسی نے مجھے ہولے سے پکارا اور اسی کے ساتھ ہی میرا کندھا بھی ہلا دیا۔ میں چونک گئی۔ اس وقت یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ بھائی نے میری چادر اڑا کر دوبارہ سے سر پر رکھ دی۔ پہلے ہی بیمار ہو اور بیمار پڑ جاؤ گی، چلو اٹھو یہاں سے۔ انہوں نے ہاتھ بڑھا کر مجھے اٹھنے کے لیے سہارا دیا۔ میں اٹھ گئی۔ وہ مجھے ساتھ لیے ڈیڈی کے کمرے کی طرف آ گئے۔ میں نے سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ مسکرانے لگے۔ دروازے پر دستک دے کر ہم اندر داخل ہوئے تو ڈیڈی نے اپنی باہیں واں کیں۔ میں آہستہ سے ان کے سینے میں چھپ گئی۔ وہ مجھے لے کر آتش دان کے پاس آ گئے۔ بھابھی چائے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی تو مجھے دیکھ کر ان کے لبوں پر شرارتی مسکان پھیل گئی۔ انہوں نے مجھے کپ پکڑایا۔ ہمارے بیٹے نے یہ کافی کا شوق کب سے پا لیا؟ ڈیڈی کے استفسار پر بھابھی نے مجھے گہری نظر سے دیکھا اور بھائی کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ بس ویسے ہی، چائے سے دل اُب گیا تو کافی سے دل لگا لیا، میں کہہ کر خاموشی سے کافی پینے لگی۔ پھر پورے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ بیٹا، آپ سے ایک خاص بات کرنی تھی۔ کچھ دیر بعد ڈیڈی بولے تو میں سر اٹھا کر سوالیہ نظروں سے انہیں دیکھنے لگی۔ وہ چائے کا سپ لیتے بھائی کو دیکھنے لگے اور وہ بھابھی کو۔ بھابھی نے سر جھکا لیا۔ میں ناسمجھی سے تینوں کو دیکھ رہی تھی۔ کیا بات ہے ڈیڈی؟ یہ بات کہنی تو تمہاری بھابھی کو چاہیے تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں سویرا بیٹا نے معذوری ظاہر کر دی کہ وہ تم سے اس معاملے میں بات نہیں کر سکتی، سو مجبوراً اب ہمیں ہی سٹینڈ لینا پڑ رہا ہے۔ بات کیا ہے ڈیڈی؟ ڈیڈی کی اس تمہید سے میں سچ مچ گھبرا گئی۔ بیٹا، وجدان علی کیسا ہے؟ ڈیڈی نے اپنے ایک دیرینہ دوست کے بیٹے کا نام لیا تو میں نے ناسمجھی سے اچھے ہیں کہہ دیا۔ بیٹا، انہوں نے آپ کو پرپوز کی ہے۔ میرے سر پر دھماکہ ہوا، میرے ہاتھ میں موجود کپ کانپا۔ ریحان کب سے میرے پیچھے لگا ہوا تھا، اب تو وہ باقاعدہ پرپوزل لے کر آیا تھا۔ کہہ رہا تھا منگنی کے چکروں میں نہیں پڑیں گے، اسی ماہ شادی کی تاریخ رکھ لیتے ہیں۔ ہم نے بھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ ویسے بھی وجدان علی ایک پڑھا لکھا، باشعور اور سلجھا ہوا ہے، برائٹ فیوچر رکھتا ہے۔ بظاہر تو اس میں کوئی خامی نظر نہیں آتی، لیکن صرف کم کو ہے اور تو کوئی مسئلہ نہیں۔ صرف تمہاری اجازت درکار ہے، اگر تمہیں کوئی اعتراض نہ ہو تو ہم آج ہی ان کو اوکے کر دیتے ہیں۔ ڈیڈی کی آدھی بات کو بھائی نے آگے بڑھایا اور میں ساکت بیٹھی ان دونوں کو کھیلتے لب دیکھ رہی تھی۔ بھابھی ابھی بھی سر جھکائے ہوئی تھی۔ وہ تمہارا دیکھا بالا ہے، بچپن سے تم اسے جانتی ہے اور سب سے بڑھ کر اس نے خود تم سے شادی کی خواہش ظاہر کی ہے۔ بھائی پھر سے بولے، کیا وجدان علی تمہیں پسند نہیں؟ اور مجھے لگا کسی نے میری روح کھینچ لی ہو۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ربیہ، تم جو چاہتی ہو وہی ہوگا۔ بھائی غور سے مجھے دیکھ رہے تھے اور مجھے اپنے اندر ٹیسیں اٹھتی محسوس ہو رہی تھی۔ ڈیڈی، میرے لب کانپے۔ ہاں بیٹا بولو، انہوں نے مجھے ساتھ لگایا۔ میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ کیوں بیٹا؟ کیوں بیٹا؟ ڈیڈی، ابھی مجھے شادی نہیں کرنی۔ میں ان کے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگی تو وہ پریشان سے ہو گئے، کیونکہ اس سے پہلے بھی کئی رشتوں سے میں انکار کر چکی تھی۔ ربیہ، کوئی اور ہے؟ بھائی بے شک لبرل تھے، لیکن ان کا سوال اور لہجہ سخت اور مشکوک سا تھا۔ بھابھی نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ مجھے دیکھنے لگے۔ میں نے بھائی کو کوئی جواب نہ دیا تو ڈیڈی بول پڑی، اگر کوئی اور ہے تو بے تکلف ہو کر بتا دو۔ ڈیڈی پلیز۔ نہیں ربیہ، پہلے بھی تم اچھے پرپوزلز کو ٹھکرا چکی ہو، بار بار ایسے رشتے نہیں آتے میری بہن، تم اچھی طرح سوچ لو۔ وجدان بہت اچھا لڑکا ہے، تمہیں چاہتا ہے، تمہیں ہر طرح سے خوش رکھنے کی پوری کوشش کرے گا۔ بھائی نے بہت نرمی سے میرے آنسو پونچھے اور کھینچ کر مجھے اپنے کندھے سے لگا لیا۔ بھابھی میری پشت تھپکنے لگی تو میں ان سب کی محبتوں پر شرمندہ سی ہو گئی۔ ربیہ، اس کی آواز بہت دھیمی تھی۔ وہ بلیک پینٹ شرٹ میں ملبوس، ایک ہاتھ سے کندھے پر پڑا کوٹ پکڑے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں ویران تھیں، چہرہ بہت اداس تھا، شیف بڑھی ہوئی تھی۔ میں ٹک باندھے اسے دیکھتی رہی، وہ مجھے دیکھتا رہا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہتے رہے، اس کی بھی پلکیں نم ہوتی رہیں۔ آپ آ گئیں؟ اس کا گھمبیر لہجہ مجھے ہوش و حواس میں کھینچ لایا تھا۔
وہ دوسری طرف منہ کر کے پیشانی مسلنے لگے۔ حمید شاہ سر جھکائے بیٹھے تھے، پھر سر اٹھا کر مجھے دیکھنے لگے۔ تم دونوں کو کوئی کیا سمجھائے، سمجھ بوجھ رکھنے کے باوجود بیوقوفو، اگر اسی طرح اپنی سی کرتے رہے تو مر جاؤ گے ایک دن۔ وہ گہرے دکھ سے بولے تو کاشف انہیں دیکھنے لگا۔ اپنی اپنی ذات میں پہلے ہوئے مرے ہمیشہ، اب اور کیا مریں گے۔ نہ جانے وہ کن جذبات کے زیر اثر کہہ گیا۔ میں نے ٹھٹک کر اس کی پشت دیکھی۔ میں لائبریری میں ہوں، ابراہیم سے ایک کپ کافی ادھر بھجوا دیجیے گا۔ وہ کہہ کر رکا نہیں، میرے پاس سے گزر گیا۔ تم سمجھتی ہو یہ انجان ہے، یہ بے خبر ہے، لیکن تمہارا خیال غلط ہے۔ وہ بے خبر نہیں ہے، واقف ہے ان سب باتوں سے، صرف تمہارے سامنے پوز کرتا ہے۔ میں بہت سمجھا چکا ہوں اسے، اب آخری چانس ہے تمہارے پاس، اگر وقت کو روکنا چاہتی ہو تو ابھی روک لو۔ یہ چلا گیا تو دونوں ختم ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے دونوں، سو بہتر ہے ابھی کچھ کر لو۔ حمید شاہ سرگوشی کے سے انداز میں بول رہے تھے۔ میں انہیں دیکھتی باہر نکل آئی۔ کب ابراہیم سے لے کر میں لائبریری میں چلی گئی۔ وہ میوزک لائبریری میں تھا۔ میں بنا دستک کے اندر آ گئی۔ وہ آنکھیں موندے کرسی کی بیک سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ تم یہاں بھی آ گئی؟ اس نے اپنی سرخ آنکھوں سے مجھے گھورا۔ کاشف، مجھے آپ سے کچھ کہنا ہے۔ میں ہاتھوں کی انگلیاں مروڑنے لگی۔ جو کہنا ہے وہ باہر بھی کہہ سکتی ہو۔ کاشف، ڈیڈی اور بھائی میری شادی کرنا چاہ رہے ہیں۔ میرا جی چاہا اسے سب کچھ کہہ ڈالوں تاکہ وہ انکار نہ کر سکے۔ تو کر لو، کس نے روکا ہے؟ اس نے پھر مجھے گھورا۔ میں کانپ سی گئی۔ کاشف، اتنے بھولے مت بنے، آپ ہی ہیں جو مجھے روکے ہوئے ہیں، اپنے ساتھ باندھے ہوئے ہیں۔ وہی آنسو جو میری زندگی کا حصہ تھے اس وقت بھی بہہ نکلے تھے۔ ربیہ، اس وقت میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں بعد میں تم سے بات کروں گا، ابھی تم جاؤ۔ وہ اس طرح بھی حالت میں بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ کاشف، میں اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ وہ مجھے دیکھنے لگا۔ کاشف، میں نے آپ سے محبت کر کے کوئی جرم تو نہیں کیا، پھر کس جرم کی سزا دے رہے ہیں مجھے؟ آپ کو میری پرواہ کیوں نہیں؟ آپ میری محبت سے انکاری کیوں ہیں؟ کیوں نہیں آپ میری محبت کو مان رہے؟ کیوں قدم قدم پر میری محبت کو ٹھکرا رہے ہیں؟ بڑی روانی سے آنسو میرے چہرے کو بھگو رہے تھے۔ ربیہ، اس نے کچھ کہنا چاہا پر میں بول پڑی۔ کاشف، آپ کو دیکھے بنا آپ سے محبت کی ہے، مجھے اس کا تھوڑا سا صلہ دے دیں، مجھے اپنا نام ہی دے دیں۔ ربیہ، پاگل مت بنو، اس کا لہجہ بہت سرد تھا۔ میں سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ میں جی لوں گی آپ کا نام لے کر کاشف، مجھے اپنا لیجیے۔ میں نے روتے روتے اس کے سامنے ہاتھ باندھ دیے۔ محبت ہی تو کی ہے آپ سے، اتنی سزا تو مت دیں۔ ربیہ پلیز، اس نے میرے ہاتھ جھٹک دیے۔ تمہیں مجھ سے کچھ نہیں ملے گا ربیہ، پلیز یہاں سے چلی جاؤ۔ اپنا نام دے دیں، ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ میں نے ایک بار پھر اس کے سامنے ہاتھ باندھے۔ کیا کرو گی نام لے کر؟ آپ کے نام کے ساتھ مرنا چاہتی ہوں ربیہ، کاشف بننا چاہتی ہوں، اللہ کے پاس آپ کی بن کر جانا چاہتی ہوں۔ تم جذباتی ہو رہی ہو ابھی ربیہ، تم سمجھ نہیں پا رہی، میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ میں کیا سمجھوں کاشف، اب سمجھنے کے لیے کیا رہ گیا ہے؟ میں اچھا انسان نہیں ہوں، تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ وہ مضطرب سا جیب سے سگریٹ کی ڈبیا نکال کر، اس میں سے سگریٹ نکال کر ماچس کی تلاش میں نگاہیں دوڑانے لگا۔ میں نے کب کچھ مانگا ہے ماں سوائے نام کے؟ اسے ماچس ملی تو اس نے سگریٹ جلا لیا۔ تم بالکل پاگل ہو گئی ہو، سگریٹ کا کش لے کر نہ جانے وہ کون سی آگ بجھانا چاہ رہا تھا۔ آپ کی وجہ سے پاگل ہوئی ہوں، صرف آپ کی وجہ سے۔ میں نے اپنے بندے ہاتھ کھول کر اس کے ہونٹوں سے سگریٹ کھینچ لیا۔ ربیہ، کاشف پلیز، میں نے آپ سے کچھ نہیں مانگا۔ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ یقیناً وہ بہت مضبوط اعصاب کا مالک تھا، جبھی تو میرے آنسو اس پر اثر نہیں کرتے تھے۔ میں اور کچھ نہیں مانگوں گی آپ سے، میں مجبور ہوں۔ تم سمجھ کیوں نہیں چاہتی؟ میری مجبوری کو سمجھو۔ میں نے اس کے گھٹنوں پر سر رکھ دیا۔ میں سسکنے لگی تو اس نے میرے سر پر اپنا بھاری ہاتھ رکھ دیا۔ میری سسکیاں بلند ہونے لگی۔ میں یوں ہی سسکتی رہی اور وہ چپ چاپ میرے سر کو ہولے ہولے تھپتھپاتا رہا۔ کچھ دیر بعد اس نے نیچے جھک کر میری شال میرے کندھے پر ڈال دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ ربیہ، میں مجبور ہوں۔ اس کی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ وہ میرا سر تھپتھپا کر باہر نکل گیا۔ حمید شاہ میرے پاس آئے تو مجھے مایوس دیکھ کر بہت افسردہ ہوئے۔ بہت کمینہ ہے وہ، نہ جانے خود کو اس قدر پارسا کیوں سمجھتا ہے۔ بہت فرما بردار اور تابع دار بننا چاہتا ہے نا، دیکھنا کتنا پچھتائے گا۔ یہ بعد میں اپنے دل کو مارنا اسے لے ڈوبے گا۔ وہ غصے میں نہ جانے کیا کہہ رہے تھے، میں بس سوں سوں ہی کرتی رہ گئی۔ پھر کافی دیر بعد میں وہاں سے اٹھ گئی۔ سر، میں گھر جا رہی ہوں، چلی جاؤں؟ میں نے انہیں دیکھے بغیر پوچھا تھا۔ ہاں چلی جانا، لیکن ایک دفعہ ریسٹ روم سے ہو کر آنا۔ کیوں؟ وہ بخار میں تپ رہے۔ ابھی زبیر نے اسے چیک کیا تھا، لیکن لگ رہا ہے کہ یہ بخار بھی اسی کا چاچا ہے، آئے روز اسے چمٹا رہتا ہے۔ وہ جیسے انگارے چبا رہے تھے۔ کب سے انہیں بخار ہے؟ میں اپنے دوپٹے سے چہرہ صاف کر رہی تھی، خود کو نارمل کر رہی تھی، پر بے سود۔ جب سے تم بیمار ہو، پر خبیث اصل بیماری مانتا ہی نہیں، یہ چاہتا ہے اسے سچ مچ جوتے لگاؤں۔ جب سے میں بیمار ہوں؟ میں بڑبڑائی اور وہاں سے بجلی کی تیزی سے باہر نکلی۔ مجھے لگا میں 2 قدموں میں ہی اس تک پہنچ چکی ہوں۔ اس کے پاس مصطفیٰ بھائی بیٹھے تھے، وہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ مصطفیٰ بھائی مجھے دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے۔
ارے ربیہ آپ آئی ہیں اور آپ کا پروگرام ارتضیٰ کر رہے، خیر تو ہے نا؟ بس بھائی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میں خواہ مخواہ مسکرائی، ورنہ نظریں تو کاشف پر لگی تھی جس نے آنکھوں پر بازو رکھ لیا تھا۔ وہ مجھے کاشف کے بارے میں بتانے لگے، پھر کچھ دیر بعد واپس چلے گئے تو میں آگے بڑھ آئی۔ کاشف آپ ٹھیک ہیں؟ میں نے آہستہ سے پوچھا تو اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ سر بتا رہے تھے کہ آپ کو یہ بخار کئی دنوں سے ہے۔ وہ پھر بھی کچھ نہ بولا، میں بس اس کے سرہانے بیٹھ گئی۔ اس نے میری موجودگی محسوس کر کے سر پیچھے کھینچا۔ ناراض ہو گئی ہیں؟ میں نے دکھ سے پوچھا۔ آئی ایم سوری میں نے آپ کو پریشان کیا، آپ جانتے ہیں نا دل بغاوت پر اتر آئے تو بندہ بے اختیار ہو جاتا ہے، مجھے بھی خود پر کوئی اختیار نہ رہا اور میں آئی ایم ریئلی ویری سوری کاشف، میں آئندہ احتیاط کروں گی۔ میں نے لب کاٹتے ہوئے بہت معذرت خواہانہ انداز اختیار کیا، لیکن وہ چپ سادھے پڑا رہا تو میں پھر بے اختیار ہو گئی اور میرا ہاتھ اس کے کشادہ ماتھے پر ٹھہر گیا تھا۔ میں نے ماتھے کو تھوڑا سا دبایا تو اس نے کوئی مزاحمت نہ کی، آپ میری آنکھیں بھر آئیں اور وہی باقی آنسو نیچے لڑکتے چلے آئے۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا اور میرے آنسو اس کے ماتھے کو گیلا کرنے لگے۔ کاشف صاحب، ابراہیم محمود عجلت میں اندر داخل ہوا، اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا ایک بچہ اندر داخل ہوا تھا۔ پاپا! بچے نے جوش سے نعرہ مارا۔ کاشف یکدم سے اٹھ کر سیدھا ہو بیٹھا اور میرے سر پر جیسے چھت آن گری۔ میرا منہ کھلا اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، سماعت معطل سی ہو گئی۔ مجھے لگا میں نے کچھ غلط سن لیا ہے۔ پاپا آپ ٹھیک تو ہیں؟ وہ بچہ دوڑ کر کاشف کی طرف بڑھا تھا، اس کے پیچھے ایک لڑکی بھی تھی، ہنستی مسکراتی ہوئی۔ میرے دائیں بائیں پٹاخے چھوٹنے لگے تھے۔ وہ لڑکی اندر داخل ہوتے ہی جھٹکی تھی اور میں اٹھ گئی۔ نہ جانے کیوں میں نے کاشف کی طرف دیکھا تھا، اس کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ ربیہ! کاشف کی آواز میرے کانوں نے سنی تھی۔ ہائے یہ ربیہ! 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 وہ لڑکی بھی مجھے پکارنے لگی تھی۔ میں مفلوج سماعتیں لیے باہر نکلتی چلی آئی۔ کوریڈور میں فہیم بٹ صاحب کے ساتھ حمید شاہ بھی بیٹھے تھے، مجھے دیکھتے ہی دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ ربیہ آر یو اوکے؟ حمید شاہ کے چہرے پر ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں۔ میں نے ایک نظر ان پر ڈالی تھی، شکایتی نظر، اور پھر وہاں سے دوڑتی ہوئی باہر گاڑی تک پہنچی تھی۔ میرے پیچھے کئی ملی جلی آوازیں تھیں جن میں کاشف کی آواز بھی واضح تھی، بہت واضح، لیکن میرے لیے اب سب بیکار تھا۔ تو یہ تھی تمہاری مجبوری، اس وجہ سے مجھ سے بھاگ رہے تھے کاشف؟ کتنے غلط تھے تم، کبھی میری محبت کو تو سمجھتے، کبھی سمجھنے کی کوشش ہی کر لیتے۔ کس قدر برے ہو تم کاشف، کس قدر برے۔ میری آنکھوں کے گرد دھند چھانے لگی تھی، باہر کا اندھیرا میری آنکھوں کے گرد چھا گیا تھا، میرے اندر پھیل گیا تھا۔ میرے سامنے کاشف تھا اور میں روتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ مجھے کچھ نظر نہ آیا اور میری گاڑی نہ جانے کس چیز سے جا ٹکرائی۔ میرے آگے پیچھے کئی گاڑیوں کے ٹائر چرچرائے تھے۔ میں، ساحل اور نیلا پانی تینوں اچھے ساتھی ہیں۔ ایک دن ٹھنڈی ریت پہ تنہا دیکھ کے مجھ کو لہریں بولی، اس نیلے پانی کے اندر جتنے موتی ہیں سب چن کر من کو خوشیوں سے تم بھر لو۔ یہ پگلی لہریں کیا جانے، سیپ اور موتی، سونا چاندی میرے ساجن جیسے کب ہیں۔ بھلا ان سب چیزوں کا میری اس پگلی سے کیا مقابلہ؟ وہ پگلی سرفی جس کی آنکھوں میں زندگی بستی ہے، جس کی لامبی گھنیری پلکوں کی نوکوں پر شفاف چمکتے پانی کے موتیوں میں ایک تڑپ ہوتی ہے، اور اس تڑپ میں ایک آس، اس کی گلابی آرزوں کو بھگوتے ٹمٹماتے ستاروں میں عجیب التجا، عجیب استدا ہوتی ہے۔ اس کے تھر تھراتے گلابی لبوں پر صرف ایک ہی دعا ہوتی ہے، وہ التجا، استدا اور دعا صرف ایک ہی بات کے لیے ہوتی ہے، کاشف خان میرے بن جاؤ یا مجھے اپنا لو، اپنا بنا لو۔ کیسی عجیب باتیں کرتی ہے وہ، مجھ سے ہی مانگتی ہے، وہ جو پہلے ہی اس کا ہوں۔ کتنی انجان ہے نا وہ سمجھتی ہے کاشف خان بہت بھولا ہے، بہت بھلکڑ ہے، اس سے انجان ہے، اس کی آنکھوں میں موجود نمی کو دیکھ نہیں سکتا، اس نمی میں چھپی خواہش کو پڑھ نہیں سکتا۔ کتنا غلط سمجھتی ہے وہ، کتنا غلط سوچتی ہے۔ ابھی حمید شاہ نے مجھے کال کر کے بتایا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ 1.5 گھنٹہ قبل ہی تو میرے پاس سے گئی تھی مجھے اپنا لمس عطا کر کے، اور 1.5 گھنٹے بعد ہی اس نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ وہ مرنے پر تل گئی تھی۔ اس نے کہا تھا آپ مجھے اپنا نام دے دیں، میں ہمیشہ کے لیے چلی جاؤں گی۔ میری کرختگی پر وہ پھر سے بولی تھی، آپ کے نام کے ساتھ مرنا چاہتی ہوں، اللہ کے پاس آپ کی بن کر جانا چاہتی ہوں۔ کس قدر تڑپ تھی اس کے لہجے میں، کس قدر تڑپ کر بولی تھی وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کا کاشف کس قدر اذیت میں مبتلا ہو گیا۔ میرا جی چاہ رہا تھا وہ میرے سرہانے بیٹھی رہی، میرے بالوں کو سہلاتی رہی، اپنی محبت کی نرمی میرے اندر انڈیلتی رہی، لیکن یہ میری چاہ پوری نہ ہو سکی، اور منان مجھے پکارتا وہ اندر آ گیا۔ جہاں میرا سکوت ٹوٹا تھا وہیں اس کا خواب بھی ٹوٹ گیا تھا۔ وہ اٹھی تھی ساکت وجود کے ساتھ، اس نے مجھے دیکھا تھا، حیرانگی سے نہیں، وحشت سے، بے اعتباری سے۔ میں یعنی کہ کاشف خان مجبور اور بے بس بندہ ایک پاگل سی لڑکی سے محبت کر بیٹھا، اپنی ایک پیاری سی کالر سے، اس کی آواز سے، اس کے لکھے ایک ایک لفظ سے، اور اس کی ہر اس بات سے جو وہ کیا کرتی تھی۔ میں جانتا تھا میں اس محبت کو نبھا نہ پاؤں گا، کبھی اس محبت کو تکمیل تک پہنچا نہ سکوں گا، لیکن اس کے باوجود میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو گیا،
اور اس کے سامنے 2 زنوں ہو گئے، لیکن اس کے باوجود میں اس محبت کو ہمیشہ کے لیے دل میں چھپائے رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ میری مجبوری تھی۔ اور میری مجبوریاں کیا تھیں؟ میں یتیم اس وقت ہوا جب میں بمشکل 4 سال کا تھا۔ امی ابو کا ایکسیڈنٹ ایک بس میں ہوا تھا اور وہ وہیں کئی اور مسافروں کے ساتھ خالق حقیقی سے جا ملے۔ میں پیچھے روتا سسکتا اکیلا رہ گیا۔ نہ میرے ددیال والوں میں کوئی تھا اور نہ ننیال میں۔ محلے کے کچھ لوگوں نے مجھے یتیم خانے بھیجنا چاہا اور کچھ نے ہمارے گھر کی خاطر آپس میں لڑنا جھگڑنا بھی شروع کر دیا۔ میں نہیں جانتا تھا جس نے ہمارا مکان حاصل کیا وہ ہمارا رشتہ دار تھا بھی یا نہیں۔ اس نے مکان حاصل کرتے ہی مجھے یتیم خانے لے جانا چاہا تھا کہ ایک دن ہمارے گھر ماموں وحید خان، جو ہمارے لگتے تو کچھ نہ تھے، صرف ابو سے تھوڑی بہت علیق سلیق تھی، چلے شاید ابو سے ہی ملنے آئے تھے۔ انہوں نے مجھے بے سر و سامان یتیم دیکھا تو اپنے گھر لے آئے، جہاں ان کی 4 بیٹیاں تھیں۔ ان کی بیوی کمل بطول، جنہیں بعد میں مامی اماں کہنے لگا تھا، مجھے دیکھ کر پہلے حیران ہوئی اور پھر انہوں نے مجھے مسکرا کر گلے سے لگا لیا۔ ماموں وحید کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی۔ ان کے ہاں ایک اور بیٹی نے آنکھ کھولی۔ اس دن وہ دونوں میاں بیوی بہت افسردہ تھے۔ پھر انہوں نے جیسے حالات سے سمجھوتا کر لیا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کے حصے کا سارا پیار مجھے دے دیا۔ انہوں نے مجھے بیٹا بنایا، مجھے محبت دی، تعلیم دلائی، معاشرے میں اہم مقام دلایا۔ میں ان کے ساتھ آفس جانے لگا۔ انہوں نے ایک فیکٹری میرے نام کر دی تو مجھے بہت برا لگا، جس کا میں نے ماموں سے اظہار بھی کر دیا۔ بیٹے ہو تو بیٹا بن کر رہو۔ انہوں نے نہایت محبت سے مجھے گھورتے ہوئے ڈانٹا تو میں جھلا گیا۔ آپ فیکٹری کو اپنے نام ہی رہنے دیجیے، میں کہیں بھاگا نہیں جا رہا۔ ارے بھاگ بھی کہاں سکتے ہو، تمہاری ماں تو تمہیں پکا قید کرنے کا سوچ رہی ہے، اس لیے تو میں چاہتا ہوں تم جلد از جلد اپنے پیروں پر کھڑے ہو جاؤ۔ ماموں کے کہنے پر میں بدک گیا۔ کیا مطلب ہے؟ آپ مطلب بھی سمجھ آ جائے گا بچوں، جب سہرے کے پھول کھلیں گے۔ وہ شرارتاً گویا ہوئے۔ نہیں ماموں، اب اس بارے میں سوچیے گا بھی نہیں۔ میں جانتا تھا اگر ان دونوں نے مل کر فیصلہ کر لیا تو میں کچھ نہیں کر سکوں گا، اس لیے منع کر دیا۔ اچھا ناراض مت ہو، ابھی تو ہم ایما کی تاریخ رکھ رہے ہیں۔ غزل کے بھی ان 3-4 دنوں میں سسرال والے آ جائیں گے، دونوں بیٹیوں کو ایک ہی دن رخصت کریں گے۔ وہ بات کو دوسری طرف لے گئے تو میں بھی ان کی گفتگو کو آگے بڑھانے لگا۔ ایما آپی اور غزل آپی دونوں ہی مجھ سے بڑی تھی۔ ان دونوں کے اچھی جگہ رشتے ہو چکے تھے، باقی رہ گئی مسکان، ایمان اور مہر، تو ان کے بارے میں ابھی گھر والوں نے سوچا نہیں تھا۔ لیکن ایک دن مامی اماں نہ جانے کیا سوچ کر میرے پاس آ گئیں۔ تب میں اور مہر کسی مسئلے میں الجھے ہوئے تھے جس کی بنا پر ہم دونوں میں لڑائی ہو رہی تھی۔ مامی اماں، آپ نے غلط کیے جو ایما آپی اور غزل آپی کو پہلے بیانے کا سوچا۔ پہلے اس ماسی کو گھر سے نکالے تاکہ ہم یہاں کھل کر سانس لے سکیں۔ میں مہر کی مستقل لڑائی سے چڑ گیا تھا۔ اپنی بات کرو، خود ہی چاہتے ہو کہ تمہارے ہاتھ جلد پی لوں۔ اب امی کو اشارے مت کرو کہ شادی کے قابل تو تم تھے، بیچ میں ایما آپی آ گئی۔ وہ بہت تیز تھی، یوں ہی بات میں مجھے رگیدتی تھی۔ جواباً میں ہنس پڑا تو اسے کان سے پکڑ کر وہاں سے اٹھا دیا، لیکن اسے وہاں سے اٹھانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ مامی کسی گہری سوچ میں تھی، اور وہ کس سوچ میں تھی میں یہ جان نہ سکا، ماں سوائے اس کے کہ کاشف یقیناً تم اس گھر کے بارے میں سوچو گے۔ تب میں ٹھٹکا ضرور تھا، لیکن پھر جان کر بھی انجان بن گیا تھا۔ جس دن ایما اور غزل آپی کی مہندی تھی، اس دن ہمارے پڑوسی حمید شاہ میرے پاس آئے تھے۔ عجیب الجھے لگ رہے تھے۔ وہ عمر میں مجھ سے کافی بڑے تھے، لیکن میں ان کا دوست تھا، اس لیے وہ ہر بات مجھ سے شیئر کر لیتے تھے۔ لیکن اس دن مجھے لگا وہ کوئی بات مجھ سے چھپا رہے ہیں۔ میں نے لاکھ پوچھا، لیکن وہ ہر بار میری بات ٹال گئے۔ انہوں نے مجھے اپنے ریڈیو اسٹیشن میں جاب کی آفر کی، جو میں پہلے ہی قبول کر چکا تھا۔ میں ان کی کیفیت سمجھ نہ پا رہا تھا، اور یہ بھید تو مجھ پر ایما آپی کی شادی کے بعد کھلا تھا۔ حمید شاہ آپی سے بہت محبت کرتے تھے اور انہی کی وجہ سے وہ ابھی تک کنوارے تھے۔ میں نے ریڈیو جوائن کر لیا تھا۔ حمید شاہ نہ صرف اچھے دوست تھے بلکہ مخلص استاد اور بہت زبردست بندے بھی تھے۔ میں بچپن ہی سے ان سے کافی بے تکلف تھا۔ ہم دونوں کی دوستی میں کبھی عمروں کا فرق نہیں آیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب میرے نام پہلا خط آیا، میں نے جب وہ پہلا خط محبتوں اور چاہتوں سے گندھا جو صرف اور صرف میرے لیے لکھا گیا تھا اور تھاما تو میرے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ میری نظریں ان الفاظ پر ٹھہر گئی تھی۔ محبت کیا ہے میں نہیں جانتی، لیکن یہ جان ضرور گئی ہوں کہ مجھے محبت سکھانے والا شخص کاشف خان ہے۔ یہ چند الفاظ کیا تھے یہ کوئی اور نہیں جان سکتا تھا سوائے میرے۔ میں خط پڑھ کر چند لمحوں کے لیے گمسم سا ہو گیا تھا۔ پھر حمید شاہ نے میرا سکوت توڑا۔ واہ کاشف، تو نے تو آتے ہی ایک اور لسنر ہتھیا لیا۔ شاہ، مجھے یہ خط بہت عجیب سا لگا۔ میں ابھی بھی الجھا ہوا تھا۔ ارے عجیب کیا، ابھی تو یہاں نیا ہے، آگے دیکھنا اس سے بھی بولڈ خط ملیں گے۔ حمید شاہ نے میری بات چٹکیوں میں اڑائی تھی، لیکن میں اس خط کے ایک ایک لفظ میں ڈوب گیا۔ میں نے اس خط کو اس دن بلا مبالغہ کوئی 40 بار پڑھا تھا۔ ہر لفظ میں مجھے سچی محبت کی مہک آئی تھی۔ ہر لفظ بولتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ میں نہ جانے کہ اس خط کو آج تک اپنی ڈائری میں سنبھالے ہوئے ہوں۔ کچھ دن بعد میں نے کالز لینی شروع کی، اور جو کال مجھے سب سے پہلے آئی تھی وہ ربیہ عالم کی تھی۔ ربیہ عالم، وہی خط والی لڑکی، زندہ لفظوں کو لکھنے والی، ان لفظوں میں محبت بھرنے والی، آواز میں مٹھاس بھری ہوئی تھی۔ وہ بہت دھیما بولتی تھی اور مجھے لگتا تھا وہ بولتے ہوئے مسکراتی ہے۔ اس کی آواز شیریں تھی۔
وہ میرے پروگرام میں عموماً فرسٹ کالر ہوتی تھی. جس دن وہ جلدی کال نہیں کرتی تھی میں بے چین ہو جایا کرتا تھا. وہ میرے لیے بہت اہم ہوتی جا رہی تھی. بہت سے لسنرز مجھے ریگولر خط لکھتے تھے لیکن اس کے خط میرے لیے زندگی کا پیام ہوتے تھے. میں اس کا ہر خط تنہائی میں پڑھتا تھا. ہر لفظ کو دل سے محسوس کرتا تھا. شاہ، مجھے لگتا ہے میرا دل ایک انوکھی راہ پر چلنے کو بےتاب ہو گیا. ایک دن میں نے BBC سے حمید شاہ سے کہا تھا. جواباً وہ بہت محبت سے مجھے دیکھنے لگے. میری جان، یہ راہ ہے تو بہت دشوار لیکن دل گداز بھی بہت ہے. اس راہ پر چلنا ہے تو دل کی بہت ماننا پڑے گی. پھر میں نے اپنے آپ کو محبت کی لہروں پر آزاد چھوڑ دیا. میں جانتا تھا اگر ہماری محبت سچی ہوئی تو تمام فاصلے سمٹ جائیں گے. اس نے کہا تھا، کاشف، آپ غزل ٹائم بھی کیا کریں. میں آپ کو رات کی خاموشیوں میں سننا چاہتی ہوں. اس کی بات جیسے میرے لیے حکم ہو گئی. میں نے شاہ سے بات کر کے اپنا پروگرام رات کو بھی رکھوا لیا. غزل ٹائم میں خطوط نہیں پڑھتا تھا لیکن وہ مجھے غزل ٹائم کے لیے بھی خط لکھتی تھی. ایک دن اس نے اپنا نام لکھے بغیر صرف ایک نظم لکھی تھی جسے میں کافی دیر تک بلکہ جھپکے بغیر بس دیکھتا اور پڑھتا رہ گیا تھا. اس نے جان بوجھ کر نام نہیں لکھا تھا لیکن یہ کیسے ممکن تھا کہ میں اس کے روشنی بھرے لفظوں کو جان نہ پاتا. میں دیکھے بنا اس سے محبت کرنے لگا. جب تک اس کی آواز نہ سن لیتا بے چین سا رہتا. اس کے خط پڑھ کر میرے اندر سکون سا اتر جاتا تھا. اس کی آواز سن کر مجھے زندگی کا احساس ہوتا تھا. میں نے کبھی اس کی محبت کا جواب نہیں دیا تھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ خوش فہم ہو جائے لیکن پھر بھی میں اس محبت میں بہت آگے نکل گیا تھا. ان 4 سالوں میں مسکان اور ایمان کی بھی شادیاں ہو چکی تھیں. مامی اماں ان کی شادیاں کرتے وقت مجھے بڑی آس اور حسرت سے دیکھتی تھی. اس دن میں اور مہر ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے کارڈز کھیل رہے تھے جب مامی اماں ہمارے پاس آ بیٹھی. کچھ دیر بعد مہر چائے بنانی چلی گئی تو انہوں نے مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا. میں ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا. وہ میرے بالوں کو سہلانے لگیں. کاشی، اب تو بھی شادی کر لے. کب تک یوں چھڑا چھانٹ پھرتا رہے گا؟ تیرے جتنے تمام لڑکے 2 بچوں کے باپ بھی بن چکے ہیں. انہوں نے تمہید باندھی تھی اور میرے اندر خطرے کی گھنٹی بج اٹھی. آپ پہلے مہر کی شادی تو کریں. میں نے سوچا تھا ایک بچی گھر میں ہی رکھوں گی. پہلے مسکان اور پھر ایمان کے بارے میں سوچا تھا لیکن ان دونوں کا مزاج بالکل الگ تھا تجھ سے. رہی مہر تو بالکل تیری طرح ہے اور ہمیں لگتا ہے تو ہی اس کا مزاج برداشت کر سکتا ہے. میرا وجود ایک دم سے کانپ سا گیا تھا. ایما کی جو قسمت تھی وہ اسے ملا. ایما کا شوہر جو انگلینڈ میں مقیم تھا دوسری شادی کر چکا تھا. ایما کا صرف ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بیٹا لیے دوبارہ سے اس دہلیز پر آ گئی تھی. خلا کا کیس دائر کیا ہوا تھا ماموں نے. امید تھی فیصلہ جلد ہو جائے. اسی لیے اب میں مہر کو کسی اجنبی ہاتھوں میں نہیں دینا چاہتی تھی. ہم نے اپنی بیٹیاں بہت نازوں سے پالی ہیں. ان کے دکھ اور ان کے نصیب ہمیں بہت رلاتے ہیں. اب ہم مہر کے معاملے میں بہت حساس ہو چکے ہیں. ہم نہیں چاہتے وہ غیروں میں جائے. میں ان کی بات کا مطلب اچھی طرح سمجھ رہا تھا. اس پل مجھے میری 4 سالوں پر محیط محبت کہیں منہ چھپاتی نظر آئی. اس لیے اب ہم نے سوچا ہے اسے اب گھر ہی رکھیں گے. مجھے میری محبت کے آنسو نظر آنے لگے تھے. اب سوچ تو ہم نے لیا ہے پر فیصلہ تو تمہیں ہی کرنا ہے. میری محبت میرے اندر روتے ہوئے سر پٹکنے لگی تھی. تم جو فیصلہ کرو گے وہ ہمارے لیے قابل قبول ہوگا. تم پر کوئی دباؤ نہیں ہے. اگر تم مہر کو اپنا لو تو یہ ہماری خوش قسمتی ہوگی. میری محبت وہیں گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی سے سکنے لگی اور میں مضبوطی سے لب بھینچ گیا. میری 4 سالہ محبت صرف چند لمحوں میں ہی ہار بیٹھی تھی. میں مامی اماں کی خواہش سے انکار نہیں کر سکتا تھا. وہ میرے سگے ماں باپ نہیں تھے کہ میرے انکار کرنے پر مجھے ڈانٹ ڈپٹ کر شادی پر راضی کرتے یا مجھے میرے حال پر چھوڑ دیتے. میں جانتا تھا وہ میرے سگے نہیں لیکن سگوں سے بڑھ کر ہیں. میرے ایک انکار پر مجھے دوبارہ کہتے بنا لیکن میں احسان فراموش نہیں تھا. اس قدر کمینہ اور ذلیل شخص نہ تھا کہ ان کا احسان بھلا دیتا، اپنی حیثیت بھول جاتا، اپنا مقام بھول جاتا. اس رات میں نے اپنے اندر ایک گہرا درد اترتا محسوس کیا تھا اور پھر جب میں سب اسٹیشن گیا تو شاہ پہلے ہی میرے انتظار میں بیٹھے تھے. چہرے پر دبا دبا جوش لی. مجھے دیکھتے ہی انہوں نے ایک زوردار نعرہ بلند کیا تھا اور مجھے بھینچ لیا. میری جان، تمہاری سب دعائیں قبول ہو گئیں. تمہاری محبت سچی اور کھری نکلی. وہ آ رہی ہے. انہوں نے جوش و جذبات میں مجھے اپنے ساتھ بھینچ رکھا تھا. کون آ رہی ہے؟ میں واقعی الجھا ہوا تھا. ان کی جذباتیت سے کچھ اخذ نہ کر سکا. ارے میری جان، تیری محبت آ رہی ہے. انہوں نے بڑے جوش سے کہا تھا. ربیہ کیا وہ آ رہی ہے؟ میرا دل ڈوب کر ابھرا تھا. ہاں یار وہی آ رہی ہے. پر شاہ اب کوئی فائدہ نہیں. میں سر نفی میں ہلاتا دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا. یہ کیا کہہ رہا ہے؟ حمید شاہ حیران تھے. ہاں شاہ، مجھے اس کی چاہ نہیں رہی. کاشف تو ہوش میں تو ہے؟ وہ حیران کم پریشان زیادہ ہوئے میرا گال تھپتھپانے لگے. نہیں ہوں میں ہوش میں. میں نے ان کا ہاتھ جھٹکا. کیا ہوا ہے تجھے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ کچھ نہیں ہوا مجھے اور نہ کسی اور کو. وہ حیران پریشان کرسی پر بیٹھ گئے. نہیں کاشف، کچھ تو ہے میری جان، صاف صاف بتا بات کیا ہے. شاہ تو جانتا ہے نا میں مامی اماں کو کی کسی بات سے انکار کبھی نہیں کر سکتا. ان کے خوابوں کو کبھی توڑ نہیں سکتا. تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ شاہ ان کی خواہش ہے کہ میں مہر سے.
اسے آگے مجھ سے بولا ہی نہ گیا، میری آواز بھر آ گئی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی چپ چاپ بیٹھے رہے تھے، پھر انہوں نے مجھے ساتھ لگا لیا اور مجھے صرف ایک دوست کا ہی تو کاندھا درکار تھا۔ میرے حوصلے جواب دے گئے۔ میری منزل کی پہلی سیڑھی ٹوٹ گئی تھی۔ آج اسے آڈیشن کے لیے آنا ہے۔ حمید شاہ کی بات پر میں انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ یار حوصلہ کر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نہیں شاہ، اب میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ وہ مجھے دیکھ کر رہ گئے۔ میں اسٹوڈیو میں پروگرام کر رہا تھا اور وہ باہر بیٹھی میرے باہر نکلنے کا انتظار۔ میں نے اس کی محبت دل میں چھپائے رکھنے کا خود سے عہد کیا تھا، لیکن وہ آن ہی آن میں ٹوٹتا نظر آیا۔ میں مسکراتا ہوا باہر نکلا تھا۔ اسے دیکھنے کی خواہش نے شدت پکڑ لی تھی اور پھر جب اس پر نگاہ پڑی تو میں ٹھٹک گیا۔ کیا یہ وہی ربیہ ہے؟ نرم و نازک سی، سرخ و سفید رنگت والی، پرکشش سی، چہرے پر معصومیت واضح، گلابی ہونٹوں پر دھیمی سی مسکان سجائے، ستواں ناک میں چھوٹی سی لونگ پہنے، وہ میرے گمان سے بھی بڑھ کر خوبصورت تھی۔ السلام علیکم۔ میں چونک پڑا۔ وہ دھیمی اور مدھر میٹھی سی آواز والی آج میرے سامنے تھی۔ میں نے دل کو بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی، پر سب بیکار رہا، بے سود رہا۔ دل میرے اختیار میں نہ رہا تھا۔ پھر میں حمید شاہ کے پاس پہنچ گیا۔ شاہ، اسے اپوائنٹ نہیں کرنا، کوئی جواز پیش کر دو، کوئی بہانہ بنا لو، پر اسے دوبارہ یہاں نہ بلانا۔ کیوں؟ بس میں نہیں چاہتا وہ میرے سامنے آئے، ورنہ میں گھر والوں کا اعتبار کھو دوں گا، احسان فراموش کہلاؤں گا۔ کاشف تمہیں ہو کیا گیا ہے؟ کچھ نہیں ہوا مجھے، بس میں چاہتا ہوں وہ دوبارہ میرے سامنے نہ آئے۔ لیکن اب تو ہم نے اسے آنے کے لیے کال کر دی ہے۔ کیوں کی ہے؟ پہلے مجھ سے تو پوچھ لیتے۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ بنا کسی وجہ کے اسے رد کر دیتے۔ وجہ تو آپ کے سامنے ہے۔ اسے یہ کہتے کہ ربیہ ہم معذرت چاہتے ہیں، یہاں موجود کاشف خان آپ کو دیکھنا نہیں چاہتے، انہیں خطرہ ہے کہ وہ آپ کو دیکھ کر اپنے آپ پر اختیار نہ رکھ پائیں گے، آپ کی محبت اسے پاگل کر دے گی۔ مجھے کوئی مناسب بہانہ بنا کر اسے منع کر دیں۔ مجھے لگ رہا ہے جیسے واقعی آج تیری طبیعت ٹھیک نہیں، اپنی سے کرنی ہے تو پھر ٹھیک ہے، میری طرف سے چھٹی سمجھیں، میں اپنی جگہ چھوڑ رہا ہوں۔ کیا ہو گیا تمہیں کاشف؟ اللہ حافظ، میں یہاں دوبارہ کبھی قدم بھی نہ رکھوں گا۔ میں ناراضی سے وہاں سے نکل آیا تھا۔ وہ ہاتھوں پر سر گرا کر بیٹھ گئے۔ 2-3 دن تک میں اسٹوڈیو نہ گیا تو وہ میرے گھر آ گئی۔ یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ انہوں نے میرا بکھرا بکھرا حلیہ دیکھ کر بڑے افسوس سے استفسار کیا تھا۔ جواباً میں نے منہ پھلا لیا۔ وہ آتی ہے؟ ہاں۔ میرا پوچھا ہے اس نے؟ دن میں کوئی 100 بار تو پوچھتی ہے۔ شاہ، میں اس کی محبت میں بہت آگے نکل چکا ہوں، چاہنے کے باوجود اس کا سامنا نہیں کر سکتا۔ وہ مجھے ساتھ لگا کر طفل تسلیاں دینے لگے۔ میرا لہجہ بے بس تھا۔ اگلے دن ان کے اصرار پر میں ریڈیو اسٹیشن چلا آیا۔ فہیم بٹ نے بتایا کہ وہ ریکویسٹ شو کی کالز ریسیو کرے گی اور وہ پروگرام مجھے ہی کرنا تھا۔ میرے دل کو بہت عجیب سا لگ رہا تھا۔ عجب بے چینی، بے قراری سی اندر تک پھیلی ہوئی تھی۔ اسے مسلسل 2 گھنٹے اپنے سامنے دیکھنا میرے لیے محال تھا۔ میں دیکھ رہا تھا، وہ دن بدن بدلتی جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی مجھے سفید رنگ بہت پسند ہے اور نیوی بلو بہت اچھا لگتا ہے، اس لیے وہ جب بھی میرے سامنے آتی، اکثر اوقات یہی 2 رنگ اس نے زیب تن کیے ہوتے۔ مجھے لڑکیوں کا چوڑیاں پہننا اچھا لگتا تھا، پھر میں جب بھی دیکھتا اس نے رنگ برنگی چوڑیاں پہنی ہوتی۔ میں جانتا تھا اسے کافی سے کوئی رغبت نہیں ہے، لیکن وہ میری پسند کو اہمیت دیتی تھی، چائے چھوڑ کر کافی پینے لگی تھی، اور اس کی اتنی شدید محبت مجھے اندر تک تڑپا دیتی تھی۔ میں اس کا آن ایئر جانے والا ہر پروگرام سنتا تھا، شوق سے نہیں بلکہ مجبوری سے، کیونکہ فہیم بٹ نے میری توجہ اس کی باتوں کی طرف دلائی تھی۔ فہیم بٹ کے بعد ہمارے ایک کوآرڈینیٹر معید علی نے کہا تھا، مس ربیہ پروگرام کرتے ہوئے اوور سمارٹ ہو جاتی ہیں، کافی معنی خیز باتیں کر جاتی ہیں، شاید آپ نے بھی محسوس کیا، وہ اپنے ہر پروگرام میں آپ کو بہت ڈسکس کرتی ہیں۔ معید علی نے بھی بات کو ماں پھرا کر کرنی چاہی تھی، لیکن میں اس کے لب و لہجے سے یہ اخذ کر چکا تھا کہ نہ صرف وہ بلکہ یہاں موجود ہر بندہ ربیہ کی جذباتیت سے واقف ہو چکا ہے۔ سب کی معنی خیز نظروں نے مجھے کافی ڈسٹرب کر دیا تھا، اور پھر جب میں اس کا ہر شو سننے لگا تو میرے اندر غصہ بھرتا گیا۔ اس دن جب وہ اپنا پروگرام پریزنٹ کر رہی تھی، میں وہیں بیٹھا رہا تاکہ پروگرام کے خاتمے پر اسے سرزنش کر سکوں، لیکن اس کی ایک بات نے مجھے گڑبڑانے پر مجبور کر دیا تھا۔ یہ جانتے ہیں کہ میں بے خود اور بے اختیار ہو جاتی ہوں، تو یہ بھی جانتے ہوں گے کہ ایسی کیوں ہو جاتی ہوں، اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور تب مجھے لگا تھا جیسے وہ میرے جذبات سے واقف ہو جائے گی، میرے اندر تک اتر جائے گی، اس لیے میں اسے کچھ اور کہے بغیر فوراً اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ میں اس سے بیگانہ ہونا چاہتا تھا، ناآشنا ہو جانا چاہتا تھا۔ میں جانتا تھا وہ میرے اس رویے پر بہت تڑپتی ہوگی، بہت دکھی ہوتی ہے اور روتی بھی بہت ہے، لیکن میں کیا کرتا، اس کی خاطر اپنے چاہنے والوں کے خواب کیسے توڑ دیتا۔ ایک دن میں بہت تھکا ہارا گھر لوٹا تھا کہ ماں آپی کو بہت خوش پایا۔ وہ بار بار میری طرف نمانی خیز نظروں سے دیکھتی اور دیکھ کر مسکرا دیتی۔ ان کے یہ انداز میرے لیے نئے تھے۔ انہوں نے شرارت سے میرے بالوں کو چھیڑا تو میں حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ یہ ربیہ کون ہے؟ انہوں نے بنا تمہید کے مسکرا کر مجھے دیکھا تھا اور میرے سر پر جیسے بام بلاسٹ ہو گیا تھا۔ کون ربیہ؟ میں نے دروازے کی طرف دیکھا کہ کہیں مامی اماں نہ کچھ سن لیں۔ بھائی تمہاری ربیہ، تمہاری کلیگ ربیہ عالم، تمہاری لسنر اور تمہاری ریگولر کالر ربیہ عالم۔ جب جانتی ہیں تو پوچھ کیوں رہی ہیں؟ میں نے الجھن بھرے انداز سے انہیں دیکھا تو ان کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔
میں اس کے معاملے میں ایک مشکوک ہوں۔ انہوں نے شرارت سے اب ایک آنکھ دبائی تھی۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ جواباً انہوں نے ہلکا سا کہا لگایا تو میں مزید الجھ گیا۔ آئی تھنک وہ تم میں انٹرسٹڈ ہے۔ آپ ہی؟ میں لب بھینچ گیا۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ میرا دھیان حمید شاہ کی طرف گیا۔ ابھی بچے ہو تم، میں تو اڑتی چڑیا کے پر گن لیتی ہوں۔ تم اور تمہاری کلیگ کیا شے ہے؟ انہوں نے فرضی کالر کھڑی کیے، میں انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ پہلے یہ بتاؤ، لاسٹ سیٹرڈے کو وہ بے نام کال اسی کی تھی نا؟ مجھے اسی پل یاد آیا، اس دن میرے گھر آنے پر ایما آپی تب بھی مجھے انہی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس بات میں گردن ہلا دی۔ ان کے لبوں کی مسکراہٹ ایک لمحے کے لیے معدوم ہوئی تھی اور پھر دوبارہ سے وہ مسکراہٹ اپنی جگہ آن ٹھہری۔ ان کے اس انداز سے مجھے شدید تکلیف ہوئی تھی۔ ویسے وہ ہے کیسی؟ اب کی بار بے شک ان کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، لیکن لہجے میں پہلے جیسی کھنک نہ تھی۔ مجھے نہیں پتا۔ ربیہ تم رسوا کر کے چھوڑو گی مجھے۔ میں نے نظریں چرائیں تو انہوں نے میرا چہرہ پکڑ کر اپنی طرف موڑا۔ کیا تم بھی؟ غلط فہمی ہے آپ کی۔ جو اماں نے سوچ رکھا ہے میں اس کا پابند ہوں۔ میں نے ان کی بات کاٹ دی۔ نہیں کاشف، تمہاری آنکھوں کی تحریر کچھ اور ہے، تمہاری آنکھوں میں کچھ اور لکھا ہے۔ وہ بغور میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ آپ ہی، آپ غلط سوچ رہی ہیں۔ اگر میرے ساتھ ایسا کوئی مسئلہ ہوتا تو میں سب سے پہلے آپ ہی کو بتاتا۔ میں نے انہیں یقین دلانا چاہا تھا۔ پھر بتایا کیوں نہیں؟ لیکن ان کے لہجے کے ساتھ ان کی آنکھوں بھی بے یقین۔ ایسی کوئی بات نہیں، میں پھیکی ہنسی ہنسا تو وہ تعصب سے مجھے دیکھنے لگی۔ یک ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، بوندا باندی ہو رہی تھی۔ میں بہت ریش ڈرائیو کر رہا تھا کہ وہ مجھے بھیگتی نظر آئی۔ ہلکے آسمانی اور جامنی کلر کے کپڑوں پر، سر پر کاسنی رنگ کا دوپٹہ اوڑھے، دونوں بازو سینے پر لپیٹے وہ دائیں بائیں شت کسی گاڑی کی تلاش میں تھی۔ میں نے اسے دیکھ کر آگے نکل جانا چاہا، لیکن ایسا نہ کر سکا اور گاڑی کو بریک لگا دیا۔ لیکن میرا اصرار دیکھ کر وہ بیٹھ گئی۔ میں کنکھیوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ ربیہ عالم، اب تم سے دور جانا ہی میرے لیے بہتر ہے۔ اس کے پاس بیٹھے بیٹھے میں نے آخری فیصلہ کر لیا تھا، لیکن اپنے سینے کی بائیں جانب اٹھتی ٹیسوں کو دبا نہ سکا۔ ڈنمارک جانے کا فیصلہ میرا اپنا تھا اور اس فیصلے سے حمید شاہ کو آگاہ کرنے میں نے دیر نہیں لگائی تھی۔ پاگل ہو گئے ہو تم جو اتنا فضول فیصلہ کرنے لگے ہو؟ حمید شاہ سنتے ہی مجھ پر بگڑ گئے تھے، لیکن میں نے ان کی ایک بات نہ سنی۔ وہ میری منتیں کرتے رہ گئے پر میں اپنے فیصلے سے ایک انچ نہیں ہٹا تھا۔ یہ بات مامی اماں کے کانوں میں پڑی تو وہ مجھ سے ناراض ہو گئیں۔ اماں، کچھ عرصے کے لیے جا رہا ہوں، واپس تو مجھے یہیں آنا ہے نا؟ میں نے ان کے گھٹنوں پر سر رکھ دیا تھا۔ وہ میرے بالوں میں ہولے ہولے انگلیاں چلانے لگی تھیں۔ نہ، میں نے کہہ دیا نا تم کہیں نہیں جا رہے۔ انہوں نے میرے بالوں کو ذرا سا کھینچا تو میں نے سر اٹھا کر انہیں دیکھا۔ اماں، میں مہر کو بھی ساتھ لے جانا چاہ رہا ہوں۔ ہاں مہر؟ پر ایما تو کچھ اور کہہ رہی تھی۔ ان کا حیرت سے منہ کھلا رہ گیا تھا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ کیا تو مہر کے لیے سچ مچ راضی ہے؟ انہوں نے میرے سوال کو نظر انداز کر کے مشکوک سے انداز میں پوچھا۔ ہاں نا اماں، کاشی سچ بتا۔ اماں، آپ کو شک ہے؟ پر ایما؟ وہ پھر سوچ میں پڑ گئی تھی اور میں یہ سمجھ نہ سکا کہ ایما آپی نے ان سے کیا کہہ دیا تھا۔ مامی اماں کو کال کر کے میں ریڈیو اسٹیشن گیا تھا۔ حمید شاہ بہت ناراض سے لگ رہے تھے۔ تو خود اپنے پیروں پر کلہاڑی مار ہے، تہی دست رہ جائے گا تعمر کے لیے۔ اب بھی وقت ہے، سمجھ جا کاشف، سمجھ جا۔ شاہ سمجھ گیا ہوں میں سب، اب سمجھنے کے لیے کیا رہ گیا؟ میرا لہجہ، میرا انداز تھکا تھکا سا تھا۔ میں بہت بیمار رہنے لگا تھا، دن بدن میری صحت گرتی جا رہی تھی اور شاہ اس لیے فکر مند تھے۔ ممانی کا خیال تھا جلد سے جلد مہر اور میرا نکاح کر دیں۔ ایما آپی، آپ اماں سے کہہ دیں کل دن 12 بجے نکاح رکھ لیں، یہ تقریب سادہ ہونی چاہیے۔ ماموں سے میں رات کو بات کر لوں گا۔ آج شام جب میں گھر سے نکلنے لگا تو ایما آپی سے کہا، انہوں نے مجھے تڑپ کر دیکھا، کیونکہ 2 دن ہو گئے تھے انہیں طلاق کا نوٹس ملے ہوئے اور وہ بات بات پر روتی رہتی تھی۔ وہ اب بھی رونے لگی۔ یہ سزا ہمارے لیے ہے یا اپنے لیے؟ ان کے رندھے لہجے نے مجھے ہلا کر رکھ دیا تھا اور پھر جب میں ریڈیو اسٹیشن کے لیے نکلا تو من میں ایک ہی خواہش تھی کہ آج وہ اسٹیشن آ جائے، آج آخری بار اسے دیکھ لوں، اور میں نہیں جانتا تھا دعا رب العزت اتنی جلدی پوری کر دے گا۔ میں حمید شاہ کے روم میں پہنچا تو اس کی روتی آواز میری سماعتوں سے ٹکرائی۔ تم دونوں کو کوئی کیا سمجھائے، سمجھ بوجھ رکھنے کے باوجود بے وقوف ہو۔ اگر اسی طرح تم دونوں کا حال رہا تو مر جاؤ گے ایک دن۔ شاہ بہت دکھ سے بولے۔ اپنی اپنی ذات میں پہلے مرے ہوئے ہیں شاہ، اب اور کیا مریں گے؟ یہ میرا دل بولا تھا۔ پھر میں اسے دیکھے بنا لائبریری میں چلا گیا تھا اور کچھ ہی دیر بعد وہ ہاتھ میں کافی کا کپ لیے میرے پیچھے تھی۔ میں آنکھیں بند کیے پڑا رہا، اس کی نظروں کی تپش محسوس کرتا رہا۔ وہ یوں ہی مجھے دیکھتی رہی۔ میں نے آنکھیں کھول دیں اور اسے گھورنے لگا۔ وہ ہاتھوں کی انگلیاں مسلنے لگی۔ کاشف، ڈیڈی اور بھائی میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے کہنے پر کسی نے لمحے بھر کے لیے میری روح کھینچ لی تھی، اور جب میں بولا تو خود حیران رہ گیا۔ تو کر لو، کس نے روکا ہے؟ وہ تڑپ گئی تھی اور پھر میرے قدموں میں بیٹھ گئی تھی، اور اس نے وہ سب کہہ دیا جو 5 سالوں سے اس کے اور میرے اندر پنپ رہا تھا، جو 5 سالوں سے ہم نے اپنے اندر ہی چھپا رکھا تھا۔ اس نے وہ سب کہہ دیا تھا جو اس کے اندر تھا، اس کے دل میں تھا۔ اب میں سوچ رہا ہوں اس نے آخر مجھ سے کیا مانگا تھا؟ صرف میرا نام؟ وہ صرف میرا نام چاہتی تھی۔ ربیہ عالم سے ربیہ کاشف بننا چاہتی تھی، اللہ کے پاس میری بن کر جانا چاہتی تھی، اور میں کتنا ظالم نکلا تھا، کتنا کٹھور۔
ابھی حمید شاہ نے کہا تھا کہ اس کے بچنے کے چانس بہت کم ہے، اور اگر اسے کچھ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا؟ کیا کاشف اس کے بغیر رہ پائے گا؟ ساری گڑبڑ منان نے کی تھی۔ وہ شروع ہی سے مجھے کبھی پاپا، کبھی بابا اور کبھی ماموں کہتا تھا، اور آج بھی اس کے سامنے پاپا کہہ بیٹھا اور وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتی روتی تڑپتی باہر بھاگ گئی تھی۔ منان، ایما آپی اور مہر کے ساتھ آیا تھا۔ وہ لوگ ڈنر کے لیے آئے تھے ریڈیو اسٹیشن سے لے کر، انہوں نے مجھے ریسٹورانٹ ہی جانا تھا۔ ماموں نے ان تینوں کو آؤٹنگ کے لیے باہر بھیجا تھا کہ ایما آپی کا دل بھی بہل جائے گا۔ ربیہ نے مہر کو ہی دیکھا تھا، اس لیے وہ یقینی طور پر اندر سے ٹھہر گئی تھی، اور ہم سب کی آوازوں پر بھی رکی نہ تھی۔ میں اس وقت اس کے پیچھے جانا چاہتا تھا لیکن مہر کو دیکھ کر رک گیا۔ کاشی، ربیہ شاید غلط سمجھ رہی ہے، آج ہم اسی کو تو دیکھنے آئے تھے اور وہ… مہر بہت شرمندہ لگ رہی تھی۔ مہر، کیا کہا تم؟ میرے سامنے زمین آسمان گھوم رہے تھے۔ ہاں ربیہ، ہمارے بھیا کی دلہن بنے گی جسے ہمارا بھیا جی جان سے چاہتا ہے، پر بدھو اظہار نہیں کرتا۔ میں اس کی بہترین دوستوں پر مجھے بھی نہیں بتایا۔ مہر نے مکہ میرے سینے پر مارا تھا اور میں وہیں بیٹھتا چلا گیا تھا۔ مہر بھی تو مجھے بھائی سمجھتی تھی، میں اس سے بات کر سکتا تھا لیکن بالکل ہی پاگل ہو کر رہ گیا تھا۔ کاش میں وقت ضائع نہ کرتا، مہر کو یہ سب بتا دیتا۔ وہ میری بہن تھی، چھوٹی بہن کچھ نہ کچھ تو ضرور کرتی۔ ایما آپی ہی کو بتا دیتا، اپنا آپ کو ہمیشہ مجبور سمجھتا رہا، خود ہی بے بسی کی تصویر بنا رہا، شاہ کے بار بار اکسانے پر بھی کچھ نہ کر سکا، اور اپنی ربیہ کو کھو دینے کے مقام پر پہنچ آیا۔ کاش میں پہلے کچھ کر سکتا۔ کاشی، اماں کی آواز پر میں نے پلٹ کر دیکھا تو دروازے میں ایما آپی، مہر، اماں اور ماموں کھڑے تھے۔ اماں رو رہی تھی۔ مجھے اس قدر تو نے ظالم اور خود غرض سمجھا؟ میرے بچے میری خاطر ایک بار مجھے کہتا تو صحیح، مجھے بتاتا تو صحیح، خود اندر ہی اندر مرتا رہا۔ کتنا برا ہے تو کاشی، اپنی ماں کو ہی نہ سمجھ سکا۔ اماں میرے سامنے بیٹھ کر رونے لگی تھی اور میں نے ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ میرے آنسو ان کے دامن کو بھگوتے چلے گئے۔ وہ آنکھیں موندے پڑی تھی۔ جب دروازہ ذرا سا چرچرایا، اس کے دل کو کچھ ہوا، لیکن اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ وہ یوں ہی پڑی رہی کیونکہ اب وہ ان باہموں سے باہر نکلنا چاہتی تھی، دل کو کھلی آنکھوں کے خوابوں سے بہلانا نہیں چاہتی تھی۔ بھاری قدموں کی چاپ اس کے بیڈ کے قریب آ کر رک گئی، اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئیں۔ کسی نے جھک کر اس کے پاس تازہ پھول رکھے تو اس کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ پھولوں کی خوشبو کے علاوہ اس خوشبو کو بھی اچھی طرح پہچانتی تھی جو اب اس کا دل محسوس کر رہا تھا۔ ربیہ، کسی کا دھیما مگر گھمبیر لہجہ اس کے دل تک اتر گیا تھا۔ ربیہ، پکار دوبارہ ہوئی تھی۔ اس نے آنکھیں نہیں کھولی تھی کیونکہ وہ آنکھیں کھول کر اس کے خواب کو چکنا چور ہوتا کئی بار دیکھ چکی تھی۔ اب اس میں اتنی سکت نہ تھی کہ بار بار اس خواب کو ٹوٹتا دیکھتی۔ ربیہ، آنکھیں کھولو، میں آ گیا ہوں، دیکھو تمہارے سامنے ہوں۔ اس نے سختی سے آنکھیں میچ لیں۔ ربیہ، کہ آج میری خوشبو بھی تم تک نہیں پہنچی، بولتے خواب کے لہجے میں ایک درد سا اتر آیا تھا۔ اس کے اندر بھی درد پھیلنے لگا تھا۔ جانتا ہوں میں بہت ناراض ہوں، لیکن ربیہ، اس ناراضگی کو معاف کر کے ختم کیا جا سکتا ہے۔ اسے محسوس ہوا ایک پیکر سا اس کے قریب بیٹھ گیا۔ دل پوری رفتار سے دھڑ دھڑ کرنے لگا۔ بہت زیادہ ناراض ہو گئی ہو؟ گیلے لہجے میں ہلکی سی مسکان تھی۔ اسے لگا کم از کم یہ خواب نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں جانتا تھا محبت کے اتنے بڑے بڑے دعوے کرنے والی اتنی جلدی ناراض بھی ہو جاتی ہے۔ شریر لہجہ بھلا کیسے خواب ہو سکتا تھا؟ لیکن اپنی ربیہ تو ناراض ہونا جیسے سیکھ رہی ہے۔ اس کے بعد کچھ دیر کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ تو کیا یہ سچ مچ خواب ہی تھا؟ وہ جو یقین اور بے یقینی میں پھنسی ہوئی تھی اپنے دل کو روتا ہوا محسوس کرنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد اسے اپنے چہرے پر سانسوں کی حرارت محسوس ہوئی تو اس کا روتا دل ٹھہر گیا۔ ارے پگلی، مجھے بتا، کیا پاگل ربیہ اپنے سر پھرے کاشف سے ناراض رہ سکتی ہے؟ اس کے کان میں ایک سرگوشی ہوئی تھی۔ اس نے جھٹ سے آنکھیں کھول دی اور اچھل پڑی۔ کاشف؟ ربیہ، ایسے مت پکارا کرو۔ کاشف جانتے ہیں آپ؟ کوئی ایسی بات مت کرنا ربیہ، میں آپ سے ہوں کاشف۔ اور اس نے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے ایسی نظروں سے مت دیکھا کرو ربیہ۔ اور چپ چاپ اس کی آنکھیں پانی کے قطرے بہانے لگی۔ کاشف کا ہاتھ بھیگنے لگا تو اس نے اپنا سر اس کے کندھے پر رکھ دیا۔ کاشف نے اپنا ہاتھ اس کی آنکھوں سے ہٹا لیا۔ وہ اسے سختی مچلتی اس کے کندھے پہ گھونے لگی تھی۔ اس کا سر تھبکنے لگا اور پھر اس کی آنکھ سے ایک موتی گرا اور اس کی پیشانی پر لمس چھوڑ گیا تھا۔ ربیہ، یہ کاشف تو تمہارا تھا، تم سے دور کیسے رہ سکتا تھا؟ تم کیوں اسے چھوڑ کر جا رہی تھی؟ اس کا لہجہ نم تھا۔ ربیہ کے لیے اپنی ہچکیاں روکنا محال ہو گیا تھا۔ اور پھر ٹھیک ایک ہفتے کے بعد وہ اس کے نام ہو گئی۔ اس کی شادی کے کچھ مہینے بعد ایما اور حمید کی شادی طے پا گئی۔ رم جھم برستی شام میں وہ سرخ عروسی جوڑا پہنے، زرتار آنچل اوڑھے، ہاتھوں پر مہندی سجائے، بالوں میں پھول کلیاں لگائے، اپٹن اور مہندی کی خوشبو میں بسی پیار و محبت کی مہک سے مہکتی وہ اس کی مضبوط بازوؤں کے حصار میں تھی۔ وہ اسے لیے اپنے کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھڑا تھا۔ باہر گھور اندھیرا پھیلا تھا، ہلکی ہلکی فوار ٹھنڈی ہوا پورے اسرار ہواؤں کے ساتھ مل کر کھلی کھڑکی سے اندر جھانک رہی تھی۔ سرد ہوا کے ایک زوردار جھونکے نے اسے چھوا تو اس کے اندر تک کپ کپی پھیل گئی تھی۔ وہ جو بغور اسے دیکھ رہا تھا، اس پل دھیمے سے مسکرایا اور آہستہ سے اسے اپنے ساتھ لگا لیا، پھر اسے ساتھ لیے بیڈ تک آیا اور کھڑکی بند کی، پھر اس کے سامنے آ بیٹھا۔ ربیہ،
محبت کیا ہے؟ آہستہ سے اس کا چہرہ اوپر کیا اور مخمور آنکھوں میں ٹھاٹھے مارتی محبت کے لیے اسے بہت نرمی سے دیکھا۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے چپ چاپ اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ سے اپنی لمبی پلکیں آرزوں پر گرا دی۔ میں نہیں جانتی محبت کیا ہے، لیکن اتنا ضرور جانتی ہوں اسے رب تعالیٰ سے صدقے دل سے مانگو تو مل ضرور جاتی ہے، اور میرے لیے میری محبت کاشف خان ہے جنہیں میں نے رب سے مانگا اور وہ مل گئے۔ لیکن آسانی سے نہیں، وہ شرارت سے گنگنایا تھا، تو وہ پلکیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ وہ مسکرا رہا تھا۔ اس شخص کی مسکراہٹ زیادہ خوبصورت ہے، یا اس نے بے اختیار سوچا۔ میرے خیال میں پورے کا پورا خوبصورت ہوں، وہ جھٹ سے بولا تو وہ آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ تم سوچتی اور کہتی بعد میں ہو، میں جان پہلے لیتا ہوں۔ اس کی پلکیں لرز کر رہ گئیں۔ میں آپ کو کبھی سمجھ نہیں سکی۔ اس نے سر جھکا کر جیسے اعتراف کیا تو وہ ہنس دیا۔ چاروں اور محبت کی خوشبو پھیلی تھی، ہر طرف اس کی مہک تھی، کھنک تھی، جلتا رنگ تھی، اور وہ دونوں اب اس محبت کی باہوں میں تھے جو پہلے ان دونوں نے ایک دوسرے سے ہمیشہ چھپائے رکھی تھی۔ بہت خوش نصیب تھے وہ دونوں، جو چاہا تھا وہ پا لیا تھا۔